جب میں وہ فضول میں سب بول رہا تھا تو تم مجھے چپ کروا دیتی، مگر تم بھی تو چپ کیا چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، رباب نے کہا تھا۔ یار پیزا تو کھا لو، ویسے تو پیزا پر جان جاتی ہے، ارتضیٰ نے اس کا موڈ بحال کرنے کو کہا تھا۔ نہیں، نوازش آپ کی، پہلے ہی کس نے مجھے کہا ہے کہ میں اب ملکانی نہیں رہی ہوں جس کے ناز نخرے اٹھائے جائیں۔ رباب نے صبح والی بات پر طنز کیا تھا۔ چلو کم از کم چپ تو ٹوٹی، چاہے طنز کے تیر اچھال رہی ہو۔ ارتضیٰ نے مرر سے پیچھے کی طرف دیکھا تھا۔ چپ ہی اچھی ہے، بولتی اچھی جو نہیں لگتی آپ کو، رباب نے منہ کھلا کر کہا تھا۔ اس بار ارتضیٰ خاموش رہا تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ کدھر ہم گول گول گھوم رہے ہیں؟ پیزا ہٹ اتنا بھی دور نہیں ہے، رباب چڑی تھی۔ ارتضیٰ نے تیزی سے گاڑی کو دوسرے لین پہ موڑا تھا، تبھی مخالف سمت میں ان کے برابر دو موٹر سائیکل سوار کا موٹر سائیکل سامنے لگے کھمبے سے ٹکرایا تھا اور وہ دونوں خون سے لت پت پڑے تھے۔ رباب نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹریفک کا سسٹم بھی رکا تھا، لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ ان موٹر سائیکل سواروں کا چھپایا گیا اسلحہ دور ارد گرد روڈ پر بکھر گیا تھا۔ اللہ، ارتضیٰ رکیں، دیکھیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیچارے، رباب نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کو گھورا تھا۔ دنیا کی پہلی عورت ہوگی تم جو اپنے شوہر پر حملہ کرنے والوں کو بیچارے کا خطاب دے رہی ہوگی۔ اگر میں ایک لمحے کی تاخیر کیے گاڑی کو نہ ہٹاتا تو تم بیوہ ہو چکی ہوتی۔ ارتضیٰ نے اس کے کانوں میں بم پھوڑا تھا۔ ارتضیٰ اتنے میں موبائل پر کسی سے رابطہ کر چکا تھا اور حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے فون رکھ کے رباب کی طرف دیکھا جو ساکن بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سہمی، مگر اب ارتضیٰ کے کندھے سے جیکٹ کو رباب نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ اس کو تسلی دیتا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، رباب بھی۔ ارتضیٰ نے رباب کی جانب دیکھا تو جو ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ جی اس بار غلطی ہو گئی، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ رباب ساتھ تھی، مجھے اس کی زیادہ فکر تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں ٹھیک ہیں، میں ڈی ایس پی کو انفارم کر چکا ہوں، ارتضیٰ نے آگاہ کیا تھا۔ دوسری طرف بھی مشتبہ صاحب تھے۔ دو چار باتوں کے بعد فون بند کر دیا تھا اور رباب کے ہاتھ کو پکڑا تھا جو ارتضیٰ کے کندھوں پہ پڑا سرد ہو چکا تھا۔ رباب ریلیکس، میں ہوں نا پاس تمہارے، کچھ نہیں ہوگا، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ شاہ کے آدمی تھے؟ رباب ممنائی تھی، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ ہاں، مگر ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا۔ ساتھ ہی وہ دوبارہ سامنے سڑک کی طرف متوجہ ہوا تھا اور رباب کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ رباب، میں اس وقت تمہیں سیفٹی سے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، تو پلیز روکے میں امتحان نہ لو، آنسو صاف کرو اپنے، ارتضیٰ نے کہا تھا، مگر دوسری طرف رونے میں شدت آئی تھی۔ رباب پلیز، میں پہلے ہی فکر مند ہوں، اب کہ ارتضیٰ نے اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی پوچھ ڈالے تھے۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ پوش میں گاڑی کھڑی ہوئی تو ارتضیٰ بولا تھا، رباب اس گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنا چاہیے، کل کورٹ میں ہیرنگ ہے، برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا، نو چیئر اپ۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اناب ملک مینشن میں آ چکی تھی، کچھ ہی دیر میں بڑی آپا گھر آ رہی تھی۔ اناب کو تیار ہونے کا آرڈر مل چکا تھا، وہ جلدی بنتی اندر آئی تھی۔ یہ کمرہ کیا پورا ہال تھا، جہازی سائز سمیت، بیڈ سمیت، صوفے سمیت اور بہترین چیزوں سے آراستہ کمرہ تھا۔ ہر چیز سے نفاست و ذوق کا پتہ لگ رہا تھا۔ اناب کی نظر بیڈ پہ پڑی تو ایک بڑا سا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اناب آگے بڑھی تو ڈبے کو دیکھا تھا، فار مسز ملک کی چٹ باکس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اف، ملک، اناب چڑی تھی۔ اناب نے کھول کر دیکھا تھا اور اندر ایک خوبصورت بلیک گاؤن تھا، ساتھ ایک بلیک سٹرولر تھا۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ نہ پہنوں، مگر میرے پاس اور کوئی اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں بڑی آپا کیا سوچیں گی۔ اناب روحان سی ہوئی تھی۔ 10 منٹ وہ سوچ و بچار میں لگی ہوئی تھی، پھر سے بڑی آپا کی خاطر دل کو سنبھالتی اٹھی تھی اور پہن کے باہر آئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تو وہاں ایک میرون کلر کا باکس تھا، اوپر چٹ لگی ہوئی تھی، فار مائی لو۔ اناب چڑی تھی۔ باکس کھول کر دیکھا تو میک اپ باکسز تھے اور اندر ایک چٹ پڑی ہوئی تھی۔ ہلکا پھلکا سا تیار ہو جانا، میری پھپھو کو دلہن کے روپ میں ملنا ہے تم نے، منہ سجا کے نہ بیٹھنا، ورنہ اس دن آفس میں جو سزا دی تھی نا، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اناب نے پڑھ کے چٹ کو ہاتھ میں مروڑا تھا اور ہاتھ بے ساختہ منہ پہ گیا تھا۔ اوف اللہ، کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے، یہ شخص تو ہے ہی پاگل، مگر میری سوچ کیوں بدل رہی ہے۔ اناب کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ اب اپنے گاؤن کی طرف متوجہ ہوئی تھی جس کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پنس نکال کے اس کو سیٹ کیا تھا مشکل سے، تبھی اناب
आरिफ अंदर दाखिल हुआ था और सामने शीशे में अनाब को देख के मिसमराइज हो गया था। शहद रंग आंखें आज कोई और ही कहानी इबारत करने पर उकसा रही थी, और वो जो रूप सहमा डरा रहता था आज सब सवर के ईमान को डगमगा रहा था। बालों को भी जूड़े की शक्ल में जकड़ा हुआ था और लेकर के आ तो अपनी बीवी को कमरे में, खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है। आरिफ मलिक साहब, अब लड़ो खुद से। आरिफ ने खुद को लताड़ा था। मिसेस, क्या इरादे हैं आपके और कितनी देर लेना है रेडी होने में? आज रुखसती नहीं है हमारी, और यूँ जो मुझ गरीब पर जुल्म हो रहा है। आरिफ ने उसके पीछे खड़े होकर अपने और अनाब के अक्स को देखते हुए कहा था। आप भी आ गए हैं? अनाब नर्वस होकर हुई उसकी नज़रों से। जी मलका अरब, मैं वहाँ रहने नहीं गया था, तुम्हारी फूफो सास भी आ चुकी हैं, आरिफ ने उसे कहा था। तभी उसकी कंधे पर नज़र पड़ी थी। क्या वाकई? मैं उनसे मिल कर आती हूँ, अनाब जोश में कहती पलटी थी, मगर आरिफ ने उसको ऐसा करने से रोका और उसको सीधा किया था। अनाब, ये? आरिफ ने उसके कंधे पर बने ज़ख्म के निशान पर हाथ के इशारे से पूछा था। अनाब पूरी जान से कांप उठी थी। माजी सांप बनकर सामने आ गया था। जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। माजी, ये माजी कब जान छोड़ेगा? उसके मैट्रिक के आखिरी पेपर से एक दिन पहले रोटी जल्दी ना पकाने पर नीलम ने उसके हाथों पर और कंधे पर गरम गरम चिमटा लगाया था। अभी तक खाना नहीं बना। नीलम दरबेनुमा किचन में आकर चीखी थी। बस आंटी, थोड़ी देर, नाबी ने कहा था। क्या थोड़ी देर? मैं देख रही हूँ तुम फिर से हवाओं में उड़ने लगी हो। नीलम ने उसकी चुटिया को पकड़ा था। नहीं, मैं बस रोटी बना रही हूँ, आप थोड़ा सब्र करें। नाबी ने इंतज़ार की जगह घबराहट में सब्र लगा दिया था। ज़ुबान चलाती हो? मैं बेसब्री हूँ क्या? नीलम को सब्र का लफ्ज़ रास नहीं आया था। रोटियों वाला चिमटा जो घबराहट में नाबी ने चूल्हे पर रख दिया था गर्म हो चुका था। नीलम ने वही उठाकर उसके हाथों पर लगाया था। नाबी उस लोहे की गर्म सलाख के लगने पर चीखी थी और पलटी थी जब नीलम ने उसके कंधे पर ही चिमटा रख दिया था। नाबी तो तड़प के रह गई थी। आंसू का सैलाब उमड़ आया था। आंसू बहाने की सिवा उसके पास कोई चारा ना था जब अपने बाप ही आंखों पर पट्टी बांध चुका था। अब तो खैर वो सामने ना था। जब सामने होता था तो भी नोटिस नहीं लेता था। वो सारी रात रोती रही थी अपने ना करता गुनाहों के एवज जो उसे सजाएं मिल रही थी। अनाब ने सिसकी ली। आंसू टूटकर गाल पर फिसल रहे थे। जख्म भर तो जाते हैं मगर जब भरे होते हैं तो बहुत रुलाते हैं। अनाब भी रो रही थी। आरिफ होश में आया था। उसकी तकलीफ़ से वो तड़प उठा था। वो अनाब के माजी के हर पन्ने से वाकिफ़ था। सैरिश फूफो से उसको सब मालूम पड़ गया था। कितनी तकलीफ़ सही होगी अनाब ने, इस सोच पर वो तड़प पड़ा था। आरिफ आगे बढ़ा था। दोनों हाथ उसके कंधे पर धरे थे। आंसू बहाते अनाब का अक्स शीशे में देखा था और अगले ही पल उसे मुकाबिल को मसीहाई के लम्स से रोशनास करवा दिया था। अनाब को इस लम्स को महसूस करके खुद में सिमटी थी। वो ये तवक्को नहीं कर रही थी। आरिफ ने उसका रुख कंधों से पकड़ के अपने सामने किया था। आंसू चुने थे और उसका ही घबराया डरा रूप आंखों में समोया था। अब तुम मिसेस मलिक हो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। छूना तो दूर की बात है, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। आओ मेरे साथ। आरिफ उसको कहता स्ट्रोलर उसके कंधे पर लपेटते साथ बाहर ले आया था, जहाँ उसके माजी का एक मेहरबान कंधा मौजूद था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गया था और परेशानी में उधर उधर टहल रहा था। रुबाब ने घर वालों से जाकर कह दिया कि वो लोग किसी हट गए ही नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर घर आते ही रुबाब ने कर दिया था। 20 मिनट में डिलीवरी होगी। हफ्जा का पिज़्ज़ा खाने का जोश देखने के लायक था। मैं फहमीदा बेगम तो सो चुकी थी, जबकि तहरीम, हफ्जा और रुबाब जाग रही थी। रुबाब कुछ ही देर में उठकर अपने कमरे में चली आई थी। एड्जा साहब बिना इससे बात किए टहल रहे थे। तरतीब से रखी चीज़ों को दोबारा तरतीब से रख रहे थे। रुबाब ने शेल्फ पे पड़ी बुक्स की तरतीब बिगाड़ी थी। एड्जा ने रुबाब से कुछ कहे बगैर उनको तरतीब में लगा दिया था। रुबाब ने उसकी तासुरात का जायज़ा लिया था, मगर बात जाने में नाकाम रही थी। फिर उसने टेबल पर जानबूझ के जूती वाला पाँव रखा था। रुबाब, एड्जा ने कहते हुए उसका पाँव वहाँ से हटवाया था। अब रुबाब ने बेड की साइड पर आकर बेड पर पड़े कुशन, बेडशीट और सरहाने उलट दिए थे। क्या मुसीबत है? क्यों करी हो ये सब? एड्जा को गुस्सा आया था। आप मुझे बताइए कि आपको क्या हुआ है? क्यों यूँ मुँह बना के घूम रहे हैं? रुबाब उसके मुकाबिल खड़ी पूछ रही थी। कुछ ही देर पहले वाली नाराज़गी गायब हो चुकी थी। कुछ नहीं, इसे ठीक करो और तुम सो जाओ। एड्जा ने उसको कहते हुए बेडशीट ठीक करने का इशारा किया था।
ایک شرٹ پر ٹھیک کروں گی، پہلے بتائیں ارتضیٰ۔ رباب نے اس کا بازو پکڑ کے ہلایا تھا۔ کیا بتاؤں، چین ہی نہیں ہے نا تمہاری جان کو۔ سنو پھر، پہلے مجھ پر حملہ کروایا گیا تھا، اب مصطفیٰ انکل کے وکیل کو قتل کروا دیا گیا ہے شاہ فیملی نے۔ کل کورٹ میں پیشی تھی ان کی سزائیں پکی تھی، مگر اب یہ چال چل دی ہے انہوں نے۔ اب کیس پھر طویل ہو جائے گا، نیا وکیل آئے گا۔ پہلے سریا کو مشکل سے بچایا، اس کو محفوظ جگہ پر رکھا اور وہ عین وقت پر ڈر کے ہی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ پھر اس کو سمجھایا، اب نیا کام ہو گیا ہے۔ یہاں کا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، غریب اور کمزور یوں ہی سسکتا مرے گا، اس کے نصیب میں انصاف نہیں ہے۔ سال ہر سال کورٹ میں کیسز چلتے رہتے ہیں، فائلیں اپنی مدعیوں کے لیے انصاف مانگتی ماؤں سال کی گردش میں دم توڑتی جاتی ہیں۔ سفارش اور امیر ظالم اور جابر حکمرانوں کی گھناؤنی چالوں کے گرد میں اٹی رہتی ہیں۔ غریب اور مفلس لوگ انصاف کے لیے بے یار و مددگار کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے کاٹتے اس جہان میں انصاف کی امید لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے سسٹم میں غریب طبقے میں باغی پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم مورد الزام ان غریب لوگوں کو ٹھہراتے ہیں اور ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کو خود سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل میں جکڑے غلط راہوں کے راہی بن جاتے ہیں۔ ارزا بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا تھا۔ رباب کو وہ بولتا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس نے دل ہی دل میں ہزاروں بار نظر اتار ڈالی تھی۔ میری بی جان کہتی ہیں کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، خدا ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ ہاں، ان کو ڈھیر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حوصلہ مت ہاریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رباب کو پریشان کھڑا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، جادو کی چھڑی ہے نا، گھما کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارتضیٰ چڑھا تھا، وہ پیشانی کو مسلتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو انسان کی لائف میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں وہ پریشانی جتنی مرضی بڑی ہو کوئی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگر وہ انسان ہی یوں ہمت توڑ دے تو سب ختم ہونے لگتا ہے۔ رباب نے کہا تھا، جتنی بڑی یہ پریشانی تھی رباب کو تو بالکل ہمت ہار جاتی، مگر اس کو بھروسہ تھا ارتضیٰ پر۔ کچھ وہ ارتضیٰ کا موڈ فریش کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ صبح یونیورسٹی میں کام اور اسے وہاں نہ دیکھ کر جو اذیت اس نے جھیلی ہوگی، اب کچھ دیر پہلے والا واقعہ اور اب سب رہی سے ہی کسر اس خبر نے پوری کر دی تھی۔ اچھا، یہ کون سی رباب بول رہی ہیں؟ میں تو کسی اور ہی رباب سے واقف ہوں۔ ارتضیٰ نے رباب کے اندر چھپا ڈر محسوس کیا، چاہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ جی نہیں، رباب تو ایک ہی ہے۔ رباب اٹلائی تھی، بلکہ رباب تو واقعی ایک ہی ہے اور اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف میری ہے۔ ارتضیٰ بڑبڑایا تھا۔ ایک بات تو بتائیں مسز ارتضیٰ، آپ کی زندگی میں وہ کون ہے جس کی موجودگی میں بڑی سے بڑی مشکل کی بھی جرات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو تنگ کر سکے؟ ارتضیٰ نے اس کا معصوم سا سراپا خود میں سمونے کی خواہش کو دل میں دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ میرے بابا نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ میری حفاظت کر سکتے، ایسے میں یہ آپ کا فرض ہے کہ کسی بھی مشکل کو مجھ تک نہ آنے دیں، تو اس لیے وہ آپ ہوئے۔ رباب نے بات کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ اس چالاکی پر ارتضیٰ کھل کر ہنسا تھا۔ رباب کا دل بھی اس کے ڈمپل میں ابھر اور ڈوب رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش آ گئی تھی کہ وہ اس گال کو چھوئے، مگر دل میں دبا گئی تھی۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ رباب روحان سی ہوئی تھی۔ کیونکہ تم بہت چالاک ہو، ارتضیٰ نے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کا دل اس قربت پر مچل اٹھا تھا اور دھڑکنیں الگ پریشان کر رہی تھیں۔ کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ اب بے فکر ہو کے، اب ساری فکریں سونپ دو مجھے، میں ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں، ارتضیٰ نے اس کو سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ بڑی آپا سے مل کر اناب روحان سی ہو گئی تھی۔ کافی دیر یہ سین چلا تھا۔ عارف جو کب سے ان خواتین کو دیکھ کر رہا تھا اکتا کر بولا تھا، پھپھو، اناب بی بی کے پاس وافر مقدار میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے آنسو، دل کھول کے بہاتی ہیں، بس کریں آپ دونوں خواتین، مجھ پر رحم کریں۔ عارف نے التجا کی تھی۔ عارف، آج تمہیں اور اناب کو خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سیرش کے لہجے میں خوشی ہی خوشی تھی۔ تم خوش ہو نا اناب، یہ گدھا تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ سیرش نے اناب کا چہرہ تھوڑی سا پکڑ کے اونچا کیا تھا۔ اناب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ واضح نہیں ہے مسز، پہلے سوال کے جواب پر ہاں بولا ہے یا پھر دوسرے کے لیے؟ عارف نے بات پکڑی تھی۔ عارف، کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ سیرش بیگم نے انگلیوں سے کھیلتی اناب کی جھجک کو شرم سمجھ کر عارف کو ڈپتا تھا۔
پپو مجھ سے بھی پوچھ لیں کہ کوئی تنگ کرتا ہے، عارف کنکھیوں سے اناب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بڑی آپا میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیے گا۔ اناب نے یہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ یہ بڑی آپا کیا ہوتا ہے؟ اب تم عارف کی بیوی ہو تو مجھے پھپھو بولا کرو، سمجھی؟ سہرش بیگم نے ٹوکا تھا۔ اناب نے نم آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دن بدن ان کی عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، سہرش بیگم کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تم کدھر؟ اناب کو جاتے دیکھ کر عارف نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ میں کھانا لگا دوں؟ اناب نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کام کے لیے اور لوگ موجود ہیں، تم بیٹھو ادھر میرے پاس، عارف نے اس کو کہہ کے پاس بٹھایا تھا۔ کیوں؟ اناب نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور وہ بھی اکلوتی، عارف نے اس کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ملک صاحب ذرا سنبھل کے، اناب نے اس کو گھور کر وارن کیا تھا۔ مسز ملک سنبھال لیں، عارف کب باز آنے والا تھا؟ میں باز آئی آپ کو سنبھالنے سے، اناب کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اس کو پیچھے تک عارف کے کہکے کی آواز آئی تھی۔ رباب ارتضیٰ کو سارے کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتے موبائل پر مصروف دیکھ رہی تھی۔ آخر 1 گھنٹے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ارتضیٰ کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ رباب دھاڑی تھی، موبائل پر مصروف۔ ارتضیٰ اس کی دھاڑ پر مڑا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ وہ 2 منٹ موبائل پر لگا رہا، بات سمیٹ کر رباب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ ارتضیٰ نے تنے نکوش لیے بیٹھی رباب سے پوچھا تھا۔ آ گیا خیال میرا، کمرے میں آپ نے پیدل مارچ شروع کیا ہوا ہے، روشنی آنکھوں میں چبھ رہی ہے، آپ کے فون کا سائرن کانوں میں بج رہا ہے، آپ کی شکل پہ 12 بجے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ رباب نے تفصیل بتائی تھی۔ ارتضیٰ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ تو اتنی تمہید پانے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی مسز، سیدھا کہہ دیا ہوتا کہ ارتضیٰ حیدر بستر پر آ جاؤ، سر رات کے اس پہر میں تمہاری بے آرامی تمہاری بیوی کو چین نہیں لینے دے رہی۔ ارتضیٰ اس کے سامنے کھڑا ہو کر دلکشی سے ہنسا تھا۔ رباب کا دل ایک بار پھر اس گڑھے کو دیکھ کے مچلا تھا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، میری بلا سے۔ ارتضیٰ حیدر جو مرضی کریں، میں تو سونے لگی ہوں۔ رباب کہتے کمبل منہ تک کھوڑ گئی تھی کہ کہیں دل کے حالت چہرے پر عیاں ہو کر اس کے راز نہ کھول دے۔ موندی آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمبل کے اندر سے بھی کمرے میں چلتے پھرتے 2 مضبوط قدموں کی دھمک پورے آب و تاب سے اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ بیڈ پہ آ کر لیٹ چکا تھا، مگر اس کی کروٹیں اس کی پریشانی کو عیاں کرنے کے لیے کافی تھی۔ رباب کے دل بھی بے چین ہو اٹھا تھا۔ بھلا اس کا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ پھر بھی اتنی فکر کہ راتوں کو اس کی نیند نہیں پڑ رہی تھی۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں کہ ارتضیٰ حیدر کوئی عام انسان نہیں ہے، رباب دل میں سوچتے ہوئے ہولے سے ہنسی تھی۔ رباب کچھ تو کر کہ یہ بندہ سکون کی نیند سو سکے۔ رباب نے اپنے ذہن پہ زور ڈالا تھا اور وہ ہر ماضی کا واقعہ یاد کر رہی تھی۔ جب وہ پریشان ہوتی تھی تو بی جان، ماما اور سہرش پھپھو اس کو کیسے سلاتی تھی، مگر یہ سب کچھ ارتضیٰ کے ساتھ کرنا، وہ تو شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا سوچ رہا تو اس نے جان بوجھ کر کمبل اپنی طرف کو کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا کرنے سے دوسری جانب سے بھی احتجاج بلند ہوا تھا اور کمبل کھینچا گیا تھا۔ رباب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے دوبارہ عمل دہرایا تھا۔ رباب باز آ جاؤ، ارتضیٰ کی آواز گونجی تھی۔ رباب نے ہنستے ہوئے دوبارہ کمبل کھینچا تھا اور کمبل کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ اب جو مقابل نے کارروائی کی تھی اس نے رباب کے 14 دربک روشن کر دیے تھے۔ ارتضیٰ اس کو کھینچ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ رباب کے نتنوں سے ارتضیٰ کے کلون کی مہک ٹکرائی تھی۔ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شرارت اتنی مہنگی پڑ جائے گی، مگر اب تو وہ جان پھنسا چکی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا۔ تم یہی چاہ رہی تھی نا کہ میرا دھیان ہٹاؤ، اس لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی۔ تو اب یقین مانو میرا دھیان ہٹ گیا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارتضیٰ پلیز، رباب ہانسی ہوئی تھی۔ رباب سو جاؤ۔ ارتضیٰ نے گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کر دی تھی۔ آنکھیں بند تھیں۔ رباب ہنسی تھی اور اس کا ہاتھ اس کے سینے پر دھر کے اس کے آرام کے خیال سے لیٹی اس کے چہرے کے نقوش تکتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا اور رباب اپنے شہزادے کو دیکھنے میں نیند کو اڑانے بیٹھ گئی تھی۔ گال کا ڈمپل غائب تھا۔ دل کی حالت پر وہ ہولے سے ہنستی تھی۔ رباب آج ارتضیٰ کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھیں کھلی، ٹائم دیکھا اور کمبل کو اتارتا فریش ہونے چل دیا تھا۔
تیار ہو کر باہر نکلا تو رباب بیگم یونیورسٹی کے لیے تیار بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے سلام کیا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے جواب کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں بھی پڑھ کے اپنے خوبرو بیٹے کو دم کیا تھا۔ ماما، میں اس لڑکے کے ساتھ ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، مجھے وہ لوگ کچھ خاص پسند نہیں آئے۔ لڑکے کے کردار کو لے کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے کل آنے والے پرپوزل کی بات کی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے ایک نظر کچن میں کام کرتی تحریم پر ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، خدا نصیب اچھے کرے، فہمیدہ بیگم نے کہا تھا۔ آپ فکر مت کیا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج میں وقت آنے پر کوشش کروں گا، اگر نہ آ سکا تو آپ ان لوگوں کو شاپنگ پر لے جائے گا، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ رباب چونکی تھی۔ بھائی جان، مجھے تو بالکل ضرورت نہیں ہے شاپنگ کی، تحریم جو کچن سے گرم چائے لے کے آئی تھی صاف جواب دیا تھا۔ آپ تو لازمی جائیں گی، مگر آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جائیں گے جن کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ ارتضیٰ نے رباب کے کرتے اور جینز پر چوٹ کی تھی۔ رباب بلبلا اٹھی تھی۔ میرے پاس بھی کپڑوں کی بھرمار ہے، میں بھی نہیں جا رہی۔ رباب نے بھی انکار کیا تھا۔ میں اس بھرمار کو جلا دوں گا، خبردار آج کے بعد مجھے اس حلیے میں نظر آئی۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ارتضیٰ نے بات ختم کی تھی۔ فہمیدہ بیگم اور ترین ہنس رہی تھی ان کی نوک جھونک پر۔ ماما، آپ اکیلی نہیں جائیں گی، باڈی گارڈ ساتھ ہوگا، ارتضیٰ نے اگلا آرڈر دیا تھا۔ ہاں جی، باڈی گارڈ کی تو فوج لازمی ہوگی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ رباب پھر چڑھی تھی۔ مجھ سے کہاں مارکیٹوں میں گھوما جاتا ہے ارتضیٰ بچے، خود لے جانا تم، فہمیدہ بیگم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، ویسے بھی آپ کی بہو نے میرے سوا کسی اور کے قابو نہیں آنا، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ چائے پیتی رباب کو اچھو لگا تھا۔ فہمیدہ اور تحریم بھی ہنس پڑی تھیں۔ کچھ بھی؟ رباب نے آنکھیں نکالی تھی جیسے اس نے ڈر جانا ہے۔ وہ منہ صاف کرتا اندر بڑھ گیا تھا۔ میں بھی بیگ لے کے آتی ہوں، ورنہ پھر اتنا لمبا لیکچر ملے گا، رباب نے کہا تھا۔ جاؤ، فہمیدہ بیگم ہنستی تھی۔ رباب نے اندر جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹائی باندھتے ارتضیٰ کو آنکھیں نکالی تھی۔ ڈر گیا میں، چلو اب لیٹ ہو رہا ہے، ارتضیٰ نے اس کے گھورنے پر کہا تھا۔ آپ ڈرانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رباب نے کہا تھا۔ تو ناکام کوشش کیوں کرتی ہو، ارتضیٰ نے مذاق اڑایا تھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ میں قابو نہیں آنا کسی اور کے، رباب ڈٹ کر کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے نکھرے تنے نقوش کو دیکھا تھا، اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو دن بدن اس کو عزیز ہوتی جا رہی تھی، وہ اس لیے کہ کوئی اور قابو کر کے تو دکھائے ارتضیٰ، حیدر اس کی جان لے لے گا۔ ارتضیٰ نے اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ رباب سوچی چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رباب ہکلائی تھی۔ جو تم چاہ رہی تھی، ارتضیٰ نے آنکھ دبائی تھی۔ ہاں، شرم کریں، الزام لگا رہے ہیں، رباب نے اس کو شرم دلائی تھی۔ سچ بتا رہا ہوں، آج کل تم بار بار مجھ سے لڑ کے میری توجہ حاصل کر رہی ہو، ارتضیٰ نے اس کو آگاہ کیا تھا۔ گرفت ابھی بھی مضبوط تھی۔ وہ تو آپ شروع سے لڑتے ہی ہیں، کون سی نئی بات ہے، رباب نے جل کر کہا تھا۔ اب تو پیار کر رہا ہوں نا، ارتضیٰ اس کی جانب اور جھکا تھا۔ ہٹیں، آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، رباب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اس کو دھکیلا تھا۔ اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے ارتضیٰ سائڈ پر ہوا تھا۔ اچھا یہ تو بتاتی جاؤ، رات نیند کیسی تھی، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پاس کیا تھا۔ رات کا منظر دونوں کی آنکھوں میں گھوما تھا۔ ایک کی نگاہ میں شرارت تھی اور دوسرے کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ بہت بری، رباب نے فٹ جواب دیا تھا۔ اچھا، حالانکہ چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ارتضیٰ کا فون بج اٹھا تھا۔ رباب موقع دے کر باہر نکل گئی تھی۔ سہرش بیگم کو آئے پورے 3 دن ہو گئے تھے اور آفس آئے ناب کو 3 دن ہو گئے تھے۔ پہلے ہی وہ پاکستان سے آئی خبروں کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کوششوں سے اس نے اور ارتضیٰ نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ایک قابل وکیل کو ارینج کیا تھا۔ رہی سہی کسر عناب نے پوری کر دی تھی۔ عارف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لارا نے واپس آفس جوائن کر لیا تھا۔ عارف ابھی بھی آفس سے واپس لوٹا تھا تو لاؤنج میں عناب اور سہرش کو ہنستے دیکھا تھا۔ عناب نے بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جورا بنایا ہوا تھا، سادہ سا حلیہ، وہ گھریلو سی لگ رہی تھی۔ آج پورے 3 دن بھی اس کو فرصت سے دیکھ رہا تھا، ورنہ صبح ہوتے عناب کمرے سے نکل جاتی اور رات کو بھی وہ عارف کے سونے کے بعد کمرے میں آتی تھی۔ السلام علیکم، عارف نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، سہرش بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ وہ بلو شرٹ میں ملبوس سامنے تھکا سا بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ سہرش بیگم نے پوچھا تھا۔ عارف نے ایک نظر خاموش بیٹھی عناب پر ڈالی تھی اور نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ جلدی نہیں آ گیا آج؟
اناب نے پوچھا تھا جواب میں بم پھٹا تھا۔ واپس چلا جاتا ہوں، میری کون سا کسی کو پرواہ ہے، عارف نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اناب مبنائی تھی۔ عارف نے اس کا ایک سخت نظر سے گھورا تھا۔ سہرش بیگم ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کا وقت مل جائے تو واپس آفس جوائن کر لیں، عارف نے حکم جاری کیا تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ اب تو لارا آ گئی ہے، اناب بولی تھی۔ ساری خبریں ہیں آپ کے پاس، مگر یہ نہیں پتا کہ اپنا سائن کیا ہوا کانٹریکٹ بھی ابھی پورا کرنا ہے، تو ان جاسوسوں سے یہ بھی پوچھ لینا تھا کہ آپ کے کام کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ عارف آج خاصا تپا ہوا تھا۔ اناب نے مدد طلب نظروں سے سہرش بیگم کو دیکھا تھا۔ یہ تم اپنی بیوی سے کام کراؤ گے آفس میں عارف؟ سہرش بیگم نے اس کی خودداری پر حملہ کیا تھا۔ بیوی بننے سے پہلے وہ میری ورکر تھی، وہ تو پہلے ایک ورکر کے فرائض پورے کرے۔ بیوی کے تو فرائض تو اس جنم میں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اناب کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے آخری بات عارف نے منہ میں کہی تھی۔ آپ میری سیٹ پر کسی اور کو رکھ لیں، اناب نے مشورہ دیا تھا۔ آپ جیسا نمونہ پورے عرب میں ملنے سے رہا، عارف نے جواب دیا تھا۔ اناب روحان سی ہوئی تھی، سہرش ہنستی تھی۔ اس نمونے کو پھر بیوی کیوں بنایا؟ اناب نے منہ پھیلایا تھا۔ یہ بات فی الحال پھپھو کی موجودگی کی وجہ سے تفصیلیں نہیں بتا سکتا، اس لیے واپس آفس جوائن کرو، عارف نے کہا تھا۔ نہیں آؤں گی میں، سن لے، مفت کی بیوی ملی ہوئی ہے، اناب نے جوابی کارروائی کی تھی۔ سب کو مفت ہی ملتی ہے، عارف نے تنک کر کہا تھا۔ میں آفس نہیں جاؤں گی، اناب بضد ہوئی تھی۔ اگر چاہتی ہو کہ شوہر کام کریں اور یہ جو مفت والا تانا مارا ہے وہ دھوئے تو کل آفس آ جانا، ورنہ سب کام چھوڑ کے میں بھی گھر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کو وارن کرتا وہ اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے اناب نے رونی شکل سمیت سہرش کو دیکھا تھا۔ دیکھ لیں، ایسا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ، اناب نے شکایت لگائی تھی۔ چندہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جاؤ آفس، بلکہ آفس جا کے اس کے ناک میں دم کرنا اپنی حرکتوں سے، سہرش بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو، اناب نے احتجاجاً کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بہو صاحبہ، نظر رکھو اپنے شوہر پر، ایسے کام کرنا کہ یہ خود تمہیں گھر چھوڑ کر جائے۔ شوہر بھی راضی اور تم بھی راضی، سہرش پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اناب نے بھی ہولے سے ہنسی تھی۔ ملک صاحب بھی ریڈی، روناب نے سوچا تھا۔ ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے کہ وہاں سے 17 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو عرصے گزر جاتے ہیں۔ انصاف بھیک مانگتے اور کورٹ کچہریوں کی خاک چھانتے مدعی مر جاتا ہے، مگر فیصلہ نہیں آتا۔ لوگ اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتے ہیں کہ شاید ان کو ان کے پیاروں کے کیے انصاف مل جائے، اور جو بے گناہ مارے گئے ہیں یا زندہ لاش بن کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسک رہے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر بے گناہ پھنس گیا ہے یا جان بوجھ کر صاحب استطاعت نے پھنسا دیا ہے، تو صاحب استطاعت نے اپنی دم پر بھاگ نکلے گا، مگر اس میں پسے گا غریب، جس کی بیوی گھر کے لوگوں کے گھروں کے برتن دھو کر گھر کا چولہا جلاتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، پھر ہر پیشے پر اس کی امید سے جاتی ہے کہ شاید اب اس کی قسمت بدل جائے، انصاف اس کا مقدر بنے، مگر پھر اس کو اگلی تاریخ کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کی بحالی کے لیے تو باتیں کی جاتی ہیں، مگر کوئی عملی طور پر میدان میں نہیں اترتا۔ کبھی وکیل عذر تراشتا ہے تو کبھی تاریخ پر تاریخ جاری کرنے والا جج اس انصاف کے عمل میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کبھی پوچھ گاچھ میں ناکام ہونے والی پولیس اور متعلقہ محکموں کے افسران، کون لڑے گا ان غربا کے لیے؟ کون ان کا حق ان ظالم درندوں سے چھین کر دے گا؟ کب تک اس سسٹم میں بے قصور پسے گا اور طاقتور راج کرے گا؟ اور کتنی ثریا کو اس تکلیف سے گزارنا پڑے گا؟ اور احمد شاہ اور کمال شاہ جیسے ناسور دندناتے پھرتے ہیں۔ اگر مجتبیٰ ملک جیسے نرم دل اور خدا خوفی کرنے والے انسان آگے بڑھے بھی تو ان کی ذات کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس سے آگے ارتضیٰ سے بولا نہ گیا تھا۔ مجتبیٰ ملک سمیت اس کے ساتھی سر جھکائے سن رہے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا، اس سوال کا جواب کسی کو نہیں مل رہا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر سیر سسر سیر تھا تو داماد سوا سیر۔
عدالتی نظام میں اصلاحات صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یا عدلیہ کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے قوانین میں تبدیلیاں اور ترامیم پارلیمان نے کرنی ہے۔ ایسی کمیٹی بنائے جس میں چیف جسٹس، وزیر اعظم، بار ایسوسیشنز وغیرہ شامل ہوں، جو سنجیدگی سے ان معاملات پر کام کریں۔ مدعی مر جاتا ہے مگر مقدمہ ختم نہیں ہوتا۔ اس بات کی چند گواہ مثالیں ہیں۔ میں کہتی رہی کہ ہم بے قصور ہیں، مگر نہ تو قانون سے کوئی فرق پڑا، نہ جج نے کچھ سنا۔ جیل میں آئے تو اپیل کی درخواست کے لیے پولیس والے نے 400 روپے مانگے۔ ہم اتنے مجبور اور غریب تھے کہ 400 روپے بھی نہ تھے۔ یہ سن 1998 کا واقعہ ہے، جب رانی بی بی پر اس کے شوہر کو قتل کرنے کا الزام لگا تھا۔ رانی بی بی پنجاب کے شہر چنوٹ کے قریب ایک گاؤں میں کرائے کے مکان پہ رہتی تھی۔ ان کے مطابق گرفتاری کے وقت ان کی عمر 15 برس تھی۔ ان کے والد، والدہ، بھائی اور ایک کزن بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ پھر عدالت نے اس خاندان کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ قتل کے الزام میں سالوں قید رہنے کے بعد ہائی کورٹ نے رانی بی بی کو ناکافی ثبوت اور ناقص شواہد کی بنا پر باعزت بری کر دیا تھا۔ میری زندگی، میرا خاندان برباد کر دیا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے باعزت بری کیا ہے۔ اس ملک کی حکومت، یہاں کی عدالتیں اور پولیس، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ عدالتوں اور پولیس نے مجھے دھتکارا، اب برادری بھی دھتکار رہی ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں جیل میں تھی۔ یوں رانی بی بی کی زندگی سلاخوں کے پیچھے ہی گزر گئی۔ ایک بوڑھی ماں جس کا اکلوتا بیٹا کسی وڈیرے کے ظلم کی وجہ سے قید و بند کی صحبتوں میں ہے، اور بیچاری بڑھیا 10 سال سے اس انتظار میں ہے کہ بیٹا باہر نکلے تو وہ اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کرائے گا، اور ایسی کئی بیتیاں ہیں جو ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ رباب کا سارا دھیان لیکچر دینے کے دوران بھی ارتضیٰ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ آج اس نے لیکچر بھی مس کیا تھا۔ اس کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ فری ہوتے ہی وہ باہر نکلی تھی۔ اوئے، بوتھے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ مقدس نے اس کو کہا تھا۔ کچھ نہیں، اچھی بھلی تو ہوں، رباب نے کہا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے نا مقدس، تو شادی کے بعد عوام ایسے ہی سڑی رہتی ہے۔ فضا چہکی تھی۔ فضا، تمہارا خون ہو جانا ہے میرے ہاتھوں سے۔ پہلے ہی مجھے پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ رباب نے کیا تھا؟ پیار تو نہیں ہو رہا۔ سب یک زبان بولی تھی۔ مرو تم لوگ۔ رباب نے ان کو گھورا تھا۔ اچھا سنو تو، کدھر جا رہی ہو؟ منائل نے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آتی ہوں ذرا، رباب نے کہا تھا۔ صاحب بہادر کے پاس جانے کے ارادے لگ رہے ہیں مجھے تو، منائل نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ منائل کی بچی، ہمدان کو شکایت لگاتی ہوں تمہاری۔ رکو تم، رباب نے دھمکایا تھا۔ دفع ہو تم رباب، منائل نے اس کو کہا تھا، اور ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ رباب تم چلو، میں ذرا لائبریری کا چکر لگا کے آؤں، منائل نے کہا تھا۔ اوکے رباب کہتے آگے بڑھ گئی تھی۔ اب اس کے قدم خود بخود ہال کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں پریکٹس چل رہی تھی۔ اندر شور و غل مچا ہوا تھا۔ اسٹیج پر ایک طرف ارتضیٰ کھڑا تھا، براؤن جیکٹ پہنے، زرش کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس اپنا فن دکھا رہے تھے۔ کبھی میوزک چلتا تھا، کبھی بند ہو جاتا تھا۔ زرنش آج بھی جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ رباب کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ اندر گئی اور اسٹیج کے سامنے رکھی چیئرز میں سے ایک پہ بیٹھ گئی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے۔ ارتضیٰ اس طرح مصروف رہا کہ سب کو ہدایت دینے میں، اس کو دیکھتے ہوئے بھی رباب کو وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ یوں حکم دیتا سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ رباب اپنی سوچوں میں پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس زرش کے تو دل کر رہا ہے بوٹیاں کر دوں۔ رباب بڑبڑائی تھی۔ کس کا ٹکا بوٹی بنانے کا سوچ رہی ہیں ماں بدولت؟ ہمدان اس کے پاس آ کے بولا تھا۔ کسی کی بھی نہیں، رباب نے کہا تھا۔ نظریں ابھی پر اسٹیج پر تھی۔ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اسٹیج پر چلتے ہیں۔ ہمدان نے اس کو کہتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ ارے سنو تو، رباب نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ دیکھیں سر کون آیا ہے۔ ہمدان نے اس کو ارتضیٰ کے سامنے جا کر کھڑا کیا تھا۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے رباب کا تپا ہوا چہرہ دیکھا تھا، جو خود کو ادھر ادھر دیکھ کر مصروف ظاہر کرنے ہی لگ گئی تھی۔ ارے رول نمبر 22، ارتضیٰ نے جان بوجھ کر اس کو یوں مخاطب کیا تھا۔ رباب کا دل دھڑکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کلاس نہیں لی آج آپ نے؟ رباب نے بوکھلاہٹ میں پوچھا تھا۔ اچھا تو یہ پوچھنے آئی ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی دلچسپی بڑھی تھی۔ جی، رباب نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ میری مرضی، ارتضیٰ نے بھی جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، رباب کہتے ہوئے مڑی تھی۔ اتنا غصہ لیکچر مس ہونے کا؟ تو فکر نہ کرو، تمہارے گھر کا استاد ہے، جب مرضی پڑھ لینا، چاہے آدھی رات کو۔ ارتضیٰ نے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ یہ پکڑیں، زرش میں آتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ میں پکڑے کاغذ زرش کو دیے تھے۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ تیز چلتی رباب سے پوچھا تھا، مگر جواب نہیں ملا تھا۔ اب کس بات پہ منہ سجا لیا ہے؟ ارتضیٰ پھر سے بولا تھا۔ وہ چلتے ہال سے باہر نکل آیا تھا، مگر رباب نے اس کو جواب نہیں دیا تھا۔
گھر جانا ہے کیا؟ ارزا نے پھر اس کو مخاطب کیا تھا۔ اب کے بھی جواب نہیں ملا تو ارزا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ رباب کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف لے گیا تھا۔ ہال کے پیچھے ایک بینچ بنا ہوا تھا، سامنے کچھ فاصلے پر باؤنڈری وال تھی۔ بیٹھو ادھر، رباب کو بٹھایا تھا۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ رباب نے روٹھے لہجے میں پوچھا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر یہ جگہ مناسب نہیں ہے، بس ابھی پوچھنا ہے، ارزا نے اس کے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی نرمی کی وجہ؟ سوال کے بدلے سوال آیا تھا۔ توبہ رباب، اچھا سنو، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کے میں اور انکل کورٹ گئے تھے، پھر وہاں سے کسی لائر کو ملنا تھا، عارف کے اعتماد کا کوئی بندہ ہے، مشکل سے سب ارینج کیا ہے۔ وہاں سے جب واپس آیا تو کلاس کا ٹائم نکل چکا تھا، تو میں پریکٹس سیشن دیکھنے آ گیا۔ ارزا نے اس کو تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا تو انسان پہلے بتا دے۔ رباب کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی کہ صبح سے زرنش کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ انسان ہوں، الہام نہیں ہوتا کہ میری بیوی میرے بارے میں الٹا سیدھا سوچ رہی ہوگی؟ ارزا نے طنز کیا تھا۔ ہاں تو بیوی یوں ہی سوچتی ہے، اس کو اپنے ہر پل کی خبر دینا حق ہے آپ کا، اور ویسے بھی آپ جیسے شوہر کو سنبھالنے کے لیے جگر چاہیے ہوتا ہے۔ رباب اٹھلائی تھی۔ ارزا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو مانی پڑے گی، جگر وانی تو ہو تم۔ حیدر ارتضیٰ کے سامنے جگر سے بیٹھی سوال کر رہی ہو اتنے دھڑلے سے، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ ویسے شک کرتی ہو، جیلس ہوتی ہو، ذرا اچھی نہیں لگتی۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں ہوتی کسی سے جیلس۔ رباب نے پہلو بدلا تھا۔ اچھا وہ تو پتہ لگ گیا تھا مجھے ابھی کچھ دیر پہلے۔ ارزا نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ اب جاؤ واپس یا کوئی اور انکوائری کرنی ہے؟ ارزا نے پوچھا تھا۔ رباب نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اتنے فرمانبردار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ رباب نے آنکھیں نکالی تھی۔ جان بوجھ کے باتوں میں الجھا رہی ہو، سیدھے سے کہہ دو ارتضیٰ یہاں سے ہلنا مت۔ ارزا نے اس کے سبھی چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ایسا بھی کچھ نہیں کہنا۔ ارزا نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ بے فکر رہو، جو کہنا چاہتی ہو وہ سمجھ گیا ہوں، تم نے اپنا پابند کر لیا ہے مجھے۔ رباب ارزا حیدر، اب تم بے فکر ہو، جو لوٹ کے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ ارزا نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ میں چلتی ہوں اب رباب اس کو پتری سے اترتے دے کر بھاگنے کے چکر میں تھی۔ جاؤ، ارزا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ڈمپل پر رباب کا دل ایک بار پھر اٹکا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہمدان زیادہ دن گھر نہیں رک سکا تھا اور یونیورسٹی آنا شروع ہو گیا تھا۔ زخم بھرے نہیں تھے ابھی بھی وہ ہال میں پریکٹس کرنے والے اسٹوڈنٹس کو واپس بھیج کر خود نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، جب کوئی پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونکا۔ کیسے ہو ہمدان؟ ماہم نے لگاوٹ سے پوچھا تھا۔ پینٹ اور ٹائٹ شرٹ میں وہ ہمدان کے قریب کھڑے ہو کے بولی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ ہمدان کا خلط تک کڑوا ہو گیا تھا اس کو دیکھ کے۔ ہمدان نے چیزیں سمیٹ کے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تھے۔ کدھر چل دیے ہو ہمدان؟ ماہم تڑپ کے بولی تھی۔ ماہم، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ آ جاؤ، باہر چل کے بات کر لیتے ہیں، یوں اکیلے میں مناسب نہیں لگتا، ہمدان نے کہا تھا، مگر اگلے پل وہ ششتر رہ گیا تھا کیونکہ ماہم پیچھے سے اس کے گلے آن لگی تھی۔ ماہم، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہمدان چلایا تھا اور اس کو پیچھے کیا تھا۔ ہمدان، نہیں، میں پاگل ہو گئی ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ماہم مچلی تھی۔ ہمدان ایک قدم پیچھے ہوا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دروازے کی طرف ہمدان کی بیگ تھی۔ دیکھو ماہم، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تو بہتر یہی ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، ہمدان نے اس کو صاف کہا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہمدان نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ ماہم نے پھر اس کو پیچھے سے جکڑ لیا تھا۔ تبھی کوئی ہال میں داخل ہوا تھا۔ ہمدان کو لگا وہ پورے قد سے زمین پر آن گرا ہے۔ ابھی تو اس نے اتنی مشکلوں سے اپنے پیار اور خلوص کا یقین دلایا تھا مناہل کو، اور اب اس حالت میں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شک کر سکتا ہے۔ سامنے تو ہمدان کی متاع حیات آنکھوں میں حیرانگی لیے کھڑی تھی۔ ہمدان نے زندگی میں پہلی بار بے بسی محسوس کی تھی، یوں جیسے زندگی ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہو رہی ہو۔ وہ تو پاگل سی پہلے ہی بدگمان رہتی تھی۔ ہمدان نے ایک ہاری ہوئی نظر مناہل پہ ڈالی تھی اور خود کو ماہم سے چھڑایا تھا جو اپنے کام ہو جانے پر شاد کھڑی تھی۔ مناہل، دیکھو نا، یہ ہمدان اکیلے میں کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ماہم نے پینترا بدلا تھا۔ ہمدان نے شوق سے ماہم کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے یہ بات کی ہی کہ مجھے جانے دو، رحم کرو، مگر اس میں تو شیطان آیا ہوا ہے، ماہم بولتی جا رہی تھی۔
ہمدان ماہم کو لے کر نیچے آؤ، مناہل نے وہیں سے حکم دیا تھا۔ ہمدان نے چونک کر مناہل کو دیکھا تھا۔ ہمدان پلیز، مناہل کو جن نظروں سے ہمدان نے دیکھا تھا، مناہل کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ اگلے ہی پل ماہم کو کھینچتا مناہل کے سامنے لے آیا تھا۔ ہمدان نے ایک پل کو مناہل کی نظروں میں دیکھا تھا، مناہل نے بھی اگلے ہی پل مناہل کا ہاتھ اٹھا تھا اور نشان چھوڑتا چلا گیا تھا ماہم کی گال پر۔ یہ تھپڑ اس بےہودہ لڑکی کے لیے جس کے ماں باپ نے اسے تربیت نہیں دی، جس کو عزت کا پاس نہیں۔ ایسی لڑکیاں تو دھبا ہیں، مناہل گرجی تھی۔ مناہل، یو بچ! اس سے پہلے کہ ماہم کا ہاتھ اٹھتا، ہمدان نے اسے رستے میں ہی روک لیا تھا۔ ماہم، آؤٹ فرام ہیئر ناؤ! ہمدان چیخا تھا۔ ماہم دونوں کو گھورتے ہوئے باہر کو لپکی تھی۔ سنو، آئندہ میرے ہمدان سے دور رہنا۔ وہ کیسے ہیں مجھے تم جیسوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مناہل نے باہر جاتی ماہم کو کہا تھا۔ ہمدان حیران کھڑا یہ سن رہا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ 2 منٹ یوں ہی ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ہمدان نے اتنے بات کے بارے میں بات کرنا چاہی تھی جو وہ دکھا چکی تھی۔ اچھا، اگر میں پوچھوں وہ سب کیا تھا؟ مناہل نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا تھا جو اس کے اور ماہم کے بیچ چل رہا تھا۔ مناہل، ہمدان سیریس تھا۔ حد ہے، جب پیار نہیں تھا تو جان نہیں تھے چھوڑ رہے، اب جب میرے پیار کا مان اور اعتماد بول رہا ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے۔ مسٹر ہمدان قریشی، بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ مناہل تنک کے بولی تھی۔ تم کو مسز ہمدان قریشی بنانا چاہتا ہوں۔ ہمدان کے انداز پر مناہل چل پن کو سل رہ گئی تھی۔ اب بولو، تب تو بڑا پٹر پٹر کر رہی تھی۔ ہمدان نے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہا تھا۔ کیا بولوں؟ مناہل نے الٹا سوال کیا تھا۔ یہی کہ کب ماما کو بھیجوں تمہارے گھر؟ ہمدان آج سب کچھ طے کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہمدان، آپ کیا سوچ سمجھ کے؟ میرا مطلب ہے کہ وقتی مناہل کی بات کو ہمدان نے درستی سے کاٹا تھا۔ مناہل، کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں ہمدان خود کو نارمل کرنے کے لیے رکا تھا؟ اوکے، بتاؤ مجھے کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال انتظار کرنا ہوگا؟ خدا کی قسم، جب آواز دو گی دوڑا چلاؤں گا۔ ہمدان نے بات ختم کی تھی۔ مناہل دھنگ رہ گئی تھی۔ اتنی جنونیت، اتنے خلوص پر اگر وہ شک کرتی تو پاگل تھی۔ اس انسان کی نیت میں اس نے اپنے معاملے میں کبھی کھوٹ نہیں دیکھا تھا۔ بتاؤ، آپ چپ کیوں ہو؟ ڈرتی ہو کہیں میں مکر نہ جاؤں؟ ہمدان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا کر بولا تھا۔ کل آنٹی اور انکل ہمارے گھر ہوں، اور ہاں، ساتھ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مناہل بولی تھی۔ ہمدان خوشی سے مچل اٹھا تھا۔ کیا سچ؟ مناہل، تم نے مجھے آج کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ کاش کہ ہمارا نکاح ہوتا تو اس وقت میں تمہیں گلے لگا سکتا تھا۔ ہمدان نے آخری بات شرارت سے کی تھی۔ ہمدان، شرم کریں، چلیں آئے باہر، مناہل کہتے ہوئے بڑھ گئی تھی۔ اچھا سنو تو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم ڈائریکٹ نکاح کروائیں گے۔ مناہل کو ہمدان کی بات سے دھچکا لگا تھا۔ ہرگز نہیں، مناہل انکاری ہوئی تھی۔ بس میڈم، آپ نے جتنی چلانی تھی اپنی چلا لی، اب میری چلے گی اور ہمارا نکاح ہوگا۔ آنٹی تو پہلے ہی مجھ سے امپریس ہے، انکل کو میں راضی کر لوں گا۔ ہمدان نے منٹوں میں پلان سیٹ کیا تھا۔ مناہل اس کو محض گھور سکی تھی۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد اناب نے عارف کے آفس کا بند دروازہ دیکھا تھا جو کافی دیر سے بند تھا۔ ایسی کون سی میٹنگ ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ اناب نے غصے سے سوچا تھا۔ پھر اگلا ہی پل نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی، جہاں اس کا شوہر شرافت سے کام کر رہا تھا، مگر لارا کے ہنس کے اس کو لفٹ کروانا اس کو زہر لگ رہا تھا۔ آج کل بیوی والی روح اناب پہ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی، جس میں پورا ہاتھ پڑی آپا کا تھا۔ خیریت؟ عارف نے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ مرضی میری، میرے شوہر کا آفس ہے، جہاں مرضی گھوموں، اناب نے پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے عارف کو حیران کر دیا تھا۔ بیوی صاحبہ، ایسا کیا ہو گیا ہے جو کل تک آفس آنے کو نہیں مان رہی تھی، آج میرے کیبن میں تشریف لے آئی ہیں؟ عارف نے پوچھا تھا۔ لارا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاؤز یور مدر لارا؟ اناب نے لارا سے اس کی والدہ کی خیریت دریافت کی تھی۔ لارا نے اپنے لہجے میں کہا تھا، اوکے گڈ مسٹر عارف، آپ شاید کوئی کام کر رہے تھے نا، تو اس کو جاری رکھیں، اناب نے کہا تھا اور آفس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو چکی تھی۔ عارف حیرت میں ڈوبا اس کی یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ لارا، گو اہیڈ، وی آر ایکسائٹیڈ ٹو ہیو یو جوائن آور ٹیم اینڈ وی ہوپ دیٹ یو ول انجوائے ورکنگ
ود آور کمپنی۔ عارف لارا کو لیٹر ٹائپ کروا رہا تھا، وہ رکا تھا، دھیان سارا لارا چلتی پھرتی اناپ میں اٹکا ہوا تھا۔ نیکسٹ، لارا نے پوچھا تھا۔ مائی وائف از ڈسٹریکٹنگ می، عارف نے بولا تھا۔ لارا چونکی تھی۔ واٹ، یور وائف؟ لارا نے چمبے سے پوچھا تھا۔ بزنس میں وائف کہاں سے آ گئی؟ عارف نے بھی ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ نو، اسٹاپ اٹ لارا، اناپ کم ہیئر۔ عارف بیک وقت دونوں سے بولا تھا اور کرسی دھکیل کے اٹھا تھا۔ یار بیوی، تم سے مخاطب ہوں، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ عارف نے زچ ہو کے کہا تھا۔ کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اناپ اس کے پاس آ کر اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ عارف اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا۔ لارا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ ہمارا بیڈ روم ہوتا، پھر بتاتا کہ تم کچھ نہیں کر رہی تھی، ادھر ادھر پھر کے تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تمہاری موجودگی میں کام کیسے کروں گا میں؟ عارف اس کی طرف دیکھتے ہوئے دلکشی سے کہہ رہا تھا۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ لارا ادھر ہی کھڑی ہے۔ اناپ نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ یار اس کو اردو نہیں آتی، عارف نے کہا تھا۔ اس لیے پھیل رہے ہیں، اناپ نے کہا تھا، اور نظر اٹھا کے اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑے شاندار شخص کو دیکھ کر کہا تھا۔ ڈرتا ہوں میں کسی سے؟ انگلش میں بھی کہہ سکتا ہوں، اناپ مائی ہنی۔ اس سے پہلے کہ عارف کچھ اور بولتا، اناپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو خاموش کروا چکی تھی۔ ایک ہاتھ اناپ نے اس کے منہ پر رکھا تھا اور ایک سے اس کی شرٹ دبوچی تھی۔ عارف کے بازگشت میں عارف ملک کھو گیا تھا۔ یہ اناپ کی طرف سے پہلی پیش رفت تھی۔ لارا، عارف نے لارا کو پکارا تھا۔ یس سر، لارا نے جواب دیا تھا۔ لیو مائی آفس ناؤ، عارف نے لارا کو جانے کا حکم دیا تھا اور وہ بھی فوراً باہر کو لپکی تھی۔ بہت غلط ٹائم پہ تم نے عارف ملک کو چھیڑ دیا ہے ملکہ عارف، اب بھگتو، عارف کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اناپ کے چہرے پر سرخی بڑھ گئی تھی، سانسیں الگ تیز ہو گئی تھیں۔ کس ارادے سے آئی تھی اندر؟ ملک عارف کو تسخیر کرنے، وہ تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ اب کیا ارادے ہیں؟ عارف اس کا امتحان لینے پہ تولا ہوا تھا۔ عارف سر پلیز، اناپ نے اس کو دور ہٹانا چاہا تھا۔ ایک شرٹ پر، بتاؤ منظور ہے؟ عارف نے شرٹ رکھی تھی۔ مگر، اناپ ہچکچائی تھی۔ عارف اس کو اپنے طرف بڑھتا دیکھ کر ہونٹوں پہ شرارت تھی۔ اوکے اوکے، اناپ نے پھرتی سے کہا تھا، مبادن وہ شرارت نہ کر دے۔ عارف اس کے گریز پر کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ آج آفس کے بعد ہم کہیں جا رہے ہیں تو تم بلا چوچرا میرے ساتھ چلو گی، عارف نے کہا تھا۔ اناپ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سوچ لو، بعد میں نہ مت کرنا، عارف نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کروں گی، اناپ نے اس کی شریر نظروں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، تب تک ٹیک کیئر مسز عارف، عارف نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اناپ اس کی گرفت سے نکل کر بھاگی تھی۔ میری بیوی اس دنیا کا واحد نمونہ ہوگا جو شوہر سے اتنا ڈرتی ہے، عارف نے اس کی پشت دیکھ کر سوچا تھا۔ ایک اور رشتہ آیا تھا آج تحریم کے لیے، 2 اچھے تھے، ارتضیٰ نے بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ لوگ آج تحریم کو دیکھنے آ رہے تھے۔ 2 بجے کے قریب وہ لوگ آ چکے تھے۔ بہن، آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ گئی ہے، ہماری طرف سے ہاں ہے سمجھے، ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، نسرین بیگم بولی تھی لڑکی کی ماں۔ بہن، تو یہ تو آپ کی بہترین سوچ ہے، فہمیدہ بیگم متعارف ہوئی تھی۔ وہ دراصل بہن، آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ خاتون بولی تھی۔ جی بولیں، فہمیدہ بیگم نے اجازت دی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ بہن، آپ کے بیٹے کا اتنا اچھا کاروبار ہے، ساتھ میں وہ نوکری بھی کر رہا ہے۔ اب جب کہ ہم دونوں گھر ایک ہو رہے ہیں تو کیوں نہ وہ اپنے کاروبار میں اپنے ہونے والے بہنوئی کو بھی شامل کر لے، آخر کو اس کی بہن کا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ عورت مدعے پر آئی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے متفکر ہو کے پاس بیٹھی رباب کو دیکھا تھا۔ مگر آنٹی، آپ کا بیٹا تو جاب کر رہا ہے نا بینک میں، رباب بولی تھی۔ ارے چھوڑو غیروں کی نوکری کو، جب اپنا کاروبار ہو گھر کا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جان کھانے والی نوکری کرے۔ عورت سب کچھ طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کاروبار اس کے بیٹے کا چلایا ہوا ہو۔ آنٹی یقین جانے، یوں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو بیاہ کرنے لے جانے کے بجائے اپنے بیٹا یہاں بیاہ کر چھوڑنے والی ہیں، رباب ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ وہ عورت جلال میں آئی تھی۔ مطلب تو سیدھا ہے، آپ جس پلان کے تحت اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ہماری لڑکی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ہم باز آئے لالچی لوگوں سے، آپ تشریف لے کے جا سکتی ہیں، رباب نے اس عورت کو کہا تھا جو رشتہ داری میں بھی سودے بازی کر رہی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی دراز زبان ہے، ایسے بدتمیز لوگ، میں نے تو کبھی ایسے لوگوں میں رشتہ نہ کروں اپنے بیٹے کا۔ اٹھو رشیدہ، وہ عورت رشتے والی کو لے کر تن فن کرتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، رباب نے پریشان بیٹھی فہمیدہ بیگم کو دلاسا دیا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں عارف؟ ایک لفٹ سے دوسرے لفٹ میں جاتے ہوئے اناپ نے جھنجھلا کر عارف سے پوچھ ہی لیا تھا۔ ساتھ ہی ہوں نا تمہارے، کیوں ڈر رہی ہو پھر؟
اناب کی طرف دلکشی سے دیکھ کے عارف نے جواب دیا تھا۔ ہاں جی، آپ تو ٹھہرے سپر مین۔ اناب چڑی تھی۔ نہیں، میں اناب مین ہوں، بس ون وومن مین۔ عارف نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اناب جھنجھلائی تھی۔ جس دن آ گئی نا تو خود پر ناز کرو گی، مائی ویمن۔ عارف نے اس کے سر پر اپنا سر ہلکے سے ٹکرایا تھا۔ چلو بس آ گئے۔ لفٹ کھولی تو وہ باہر نکلا تھا۔ باہر سامنے ایک کوریڈور تھا جس میں ارد گرد کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہاں سے دائیں جانب ایک کھلی سی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں چڑھتی تھی اوپر کی جانب۔ عارف سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ مگر جا کہاں رہے ہیں؟ اناب اب ضد ہوئی تھی۔ ہم اس وقت اپنے آفس کے سب سے اوپر والی بلڈنگ پر کھڑے ہیں۔ اب ہم اس کے باہر کی دنیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ عارف نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر ڈور کھول کر اوپر لے آیا تھا، جو اتنی بلندی کا سن کر پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب تو مانو جان لبوں پر آ گئی تھی۔ کھلا میدان لگ رہا تھا اسے، جہاں تو کوئی وال نہیں تھی اور نہ ہی کوئی باؤنڈری۔ ارد گرد بلند و بالا بلڈنگوں کے مینار روشنی سے چگمگا رہے تھے۔ ہر طرف روشنیوں کا جہان آباد تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند اناب کو اپنے سر کے ایک پل کو چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر وہ سلپ ہو کر گر گئی تو؟ یہاں تو کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہے۔ بس یہ خیال اس کی سب سوچوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ عارف واپس جانا ہے، اناب ہکلائی تھی۔ عارف جو اس کو لیے آگے بڑھ رہا تھا فوراً اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اوکے اناب، ادھر دیکھو، میں بالکل تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تم انجوائے کرو گی۔ عارف نے اس کو بہلایا تھا۔ نہیں عارف، وہ پھر ہکلائی تھی۔ عارف نے اس کو کہنے کی بجائے اس کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے۔ اناب کو تحفظ کا احساس ہوا تو ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے لگی تھی، جو اس وقت ایک وسوع خیز منظر لگ رہا تھا۔ روشنیاں، ہوائیں، چاند، اور وہ دونوں۔ کبھی کبھی ڈر سے نکل کر ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیں۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے بلندی پر آ کر ہر ڈر بے معنی لگنے لگ جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کبھی ڈرا یا پریشان ہوا تو اپنی پریشانیاں بھگانے یہاں آ جاتا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اپنی ہر پریشانی چھوٹی لگتی ہے۔ ایک سکون ملتا ہے جب میں اس نشست پر بیٹھ کے دنیا کو بھاگ دوڑ کرتا دیکھتا ہوں نا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہاں ایک فسوح ہے، ایک اٹریکشن ہے جو مجھے باندھے رکھتی ہے۔ عارف بولتے ہوئے اناب کو یوں بازوؤں کے گھیرے میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ رکا، اناب کے بالوں کی خوشبو کو اندر اتار رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے اب؟ وہ بالکل وسط میں کھڑے تھے اب۔ اناب نے نفی میں سر ہلایا۔ عارف اس کو چھوڑ کر پیچھے ہونے لگا۔ اناب چیخا اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ عارف کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آ کے یوں مظاہرے کرو گی، میں تو بہت پہلے لے آتا، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اناب خاموشی سے اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی تھی۔ عارف اس کی موجودگی میں خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔ عارف، چند لمحے یوں ہی گزرے تھے تو اناب کی آواز ابھری تھی۔ بولو۔ عارف، خواب کسی کیفیت سے جاگا تھا۔ مجھے بھی آپ کی جگہ پہ آپ کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے، اپنا ڈر بھگانا ہے، اس بلندی کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ہے۔ اناب بولی تھی۔ آر یو شیور؟ چیخو گی تو نہیں؟ عارف نے اس کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر چیخی تو میرے پاس چپ کروانے کا بھی طریقہ ہے، عارف نے کہتے ساتھ آنکھ دبائی تھی۔ چلے نا، اناب نے کہا تھا۔ عارف اس کو اپنے حصار میں لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اناب کا دل پورے زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی وہ گر جائے گی، مگر وہ نہیں گری۔ ہر پل دل میں بلند ہوتے ڈر کو تھپکتی وہ آنکھیں کھولے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ باؤنڈری سے 3 قدم دور رک گئے تھے۔ یہاں بھی ہوا کا زور تھا، ٹمٹماتی روشنیاں، سڑکوں پہ دوڑتی گاڑیاں، بھاگ دوڑ میں مصروف لوگ۔ یہاں دنیا سے دور سکون تھا، واقعی ایک وسوع۔ اناب نے چاند کی طرف دیکھا تھا جو پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، پھر اپنے پہلو میں اپنے چاند کو دیکھا تھا جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ عارف کی آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اناب نے آنکھیں جھکا لی تھی۔ عارف کا دل گستاخی پہ اکسایا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم کھڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے ڈائریکٹ کال ارتضیٰ کو کھڑکا کر باتیں سنائی تھیں کہ اس کی امیر بیوی نے بدتمیزی کی ہے، جو پہلے ہی کورٹ میں خوار ہو رہا ہے۔ غصے سے بھرا گھر پہنچا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے رباب کے۔ رباب کہاں ہے؟ جاؤ افضا، اس کو بلا کر لاؤ۔ ارتضیٰ نے آتے ہی دھاڑا تھا۔
خدا خیر کرے، آتے ہی شروع ہو گئے ہو، سب خیر تو ہے نا؟ نہ دعا نہ سلام۔ فہمیدہ نے پوچھا تھا۔ حفصہ بھابھی کو بلانے بھاگی تھی۔ آپ کو تو اس کے کرتوتوں کا جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ دیور ڈھیل، ہمارے گھر کے باتوں میں اس کو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ارتضیٰ نے اب ماں سے کہا تھا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ خود کو ٹھنڈا رکھو، غصے میں ہمیشہ الٹا ہی سیدھا بول جاتے ہو۔ فہمیدہ نے اس کو ڈپٹا تھا، مگر اس کا غصہ کہاں ٹھنڈا ہونے والا تھا۔ کیا ہوا؟ رباب نے غصے میں دیکھا تو اندر آتے پوچھا تھا۔ جی لے آ گئی ملکانی صاحبہ، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا تھا، جو اس وقت حفصہ کی فراک اور کھلی شلوار پہنے ہوئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کو اس کا اوٹ پٹانگ کھولیاں نہیں تھا پسند، مگر اس وقت ارتضیٰ تو کوئی اور ہی ارتضیٰ لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارتضیٰ؟ رباب پریشان ہوتی پوچھ رہی تھی۔ آج جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ ارتضیٰ مدعے پہ آیا تھا۔ اوف، میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ رباب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شٹ اپ، کس مٹی کی بنی ہو تم؟ تمہارے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بدتمیزیوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں تم نے، نہ کوئی طریقہ نہ سلیقہ، تہذیب نام کی چیز تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ ارتضیٰ نے اس کے سرخ ہوتے نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ، فہمیدہ بیگم نے ٹوکا تھا۔ نہیں آنٹی، بولنے دیں ان کو، رباب نے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں کیوں بولی تھی ان کے سامنے؟ بقول آپ کے بدتمیزی کی تو وجہ یہ تھی کہ ان کو تحریم آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے کاروبار میں شراکت چاہیے تھی۔ وہ لالچی لوگ ہیں، رباب نے کہا تھا۔ واٹ ربش! کیا لالچی؟ آج کل ہر کوئی اپنا مفاد سوچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی پیسے کی ڈیمانڈ رکھ دیتے اور کچھ لیو اٹ، تو تمہیں کیوں مروڑ اٹھتے رہے تھے؟ ارتضیٰ نے کچھ بار بار کرواتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کی آنکھیں پہلی بار نم ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ بات کس کو سنائی گئی تھی، تو وہ جو پچھلے دنوں خوش فہمیوں کے محل تیار کر چکی تھی کہ ان کا رشتہ پیار پر قائم ہو رہا ہے، وہ عمارت لرزی تھی۔ مگر ارتضیٰ، آج وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کل کچھ اور مانگتے۔ رباب نے اس کو سمجھانا چاہا تھا، مگر مقابل اس کا ارتضیٰ نہیں تھا شاید۔ تمہیں اس سارے معاملے سے کیا لین دین؟ مجھے صرف یہ بتاؤ، تمہیں کس نے حق دیا بولنے کا؟ ارتضیٰ دھاڑا تھا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ رشتہ اور آ جائے گا، اس سے بھی اچھا۔ انفیکٹ ہماری فیملی میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ رباب اس کے اکھڑے ہوئے لہجے کی بجائے سلاجو انداز میں بولی تھی۔ اچھا رشتہ؟ تو وہ یہ جو اچھا رشتہ تم سے نہیں کیا کسی نے، آئی بڑی فیملی والی؟ ارتضیٰ کی بات نے رباب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ پیار کی عمارت پورے قد سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ تن فن کرتا نکلتا چلا گیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی تذلیل، اتنی بیزاری، آنسو ٹوٹ کے گال پہ پھسلا تھا۔ فہمیدہ، تحریم اور حفصہ اس کو دلاسے دیتی پیار کرتی رہیں۔ وہ خاموش خالی نظروں سے ان سب کو دیکھتی رہی تھی۔ شوہر سے اپنے لیے الفاظ سن کر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ انچاہے وجود کا بوجھ۔ اگلے دن کورٹ میں سماعت تھی۔ عارب صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ پریشانی حد سے زیادہ تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک کمرہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ سامنے پڑے وجود کو دیکھ کے وہ ضبط کھو بیٹھا تھا۔ حشام! عارب کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا، سسکی نما آواز۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، تبھی کوئی دروازے کے اندر داخل ہوا تھا۔ عارب بیٹا، بری بات، ابھی وہ سویا ہے، یوں تنگ نہ کرو اسے۔ سیرش نے، پھپھو نے اسے ڈانٹا تھا۔ پھپھو، وہ اذیت سے بولا تھا۔ میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہے اب، تمہاری محنت اور کوششوں سے وہ کوما سے باہر آ چکا ہے، بس اس کو کچھ وقت لگے گا یہ سب ایکسیپٹ کرنے میں، پھر ہم سب پاکستان چلے جائیں گے۔ سیرش پھپھو نے اس کو کہا تھا۔ سیرش کے پاکستان سے آنے کی وجہ بھی پچھلے ہفتے شام کا کومے سے باہر آنا تھا۔ عارب نے ڈاکٹرز کی بیسٹ ٹیم کو ہائر کیا تھا، جو 24 گھنٹے سے اس کے نگہداشت کے لیے آس پاس رہتے تھے۔ اپنی ٹف روٹین میں بھی وہ 2 گھنٹے ضرور نکالتے تھے جب وہ شام کے پاس رہتا تھا، اس کے بے ہوش وجود سے باتیں کرتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا۔ بالآخر ان کو واپس مل گیا تھا۔ یہ سب راز تھا سیرش، عارب اور ارتضیٰ کے بیچ۔ جب ڈاکٹرز نے حشام کے مرنے کی خبر سنائی تھی اور حشام کے بچنے کے 20% چانسز کا ذکر کیا تھا، تو عارب نے ڈاکٹر کو یہ بات راز رکھنے کو کہا تھا۔ وہ سب انتظامات کروا کے حشام کو ارتضیٰ کے ساتھ بھیج کے خود پاکستان رہا اور پھر کچھ ہی دن بعد واپس روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس بات کو راز اس لیے بھی رکھنا چاہتا تھا کہ اگر حشام بچ نہ سکا تو اس کے بچنے کی امید اس کے بوڑھے ماں باپ نے لگا لی ہوگی اور ایک بار پھر وہ ٹوٹ جائے گا۔ حشام کے ساتھ کسی اور لاوارث کو دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا تو جناب اس کو یوں ہی گھومتی نظر آئی تھی۔ آفس نہیں جانا آج، یا لیٹ آؤ گی؟ عارب کا لہجہ سنجیدہ تھا، کوئی شوخی نہ تھی۔ میں آج آفس نہیں آؤں گی، عناب نے کہا تھا۔
وجہ؟ عارف نے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج ریان کا برتھ ڈے ہے نا، تو اسے پہلے کہ اناب بات پوری کرتی عارف چیخ اٹھا تھا۔ انف! عارف تھاڑا تھا۔ اناب سہمی تھی۔ جب ایک دفعہ بات کہتی تو تمہاری عقل میں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا چاہتی ہو میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں؟ پھر واویلا مت کرنا، آئندہ مجھے وہ تمہارے آس پاس نظر نہ آئے۔ عارف نے ترش لہجے میں کہا تھا۔ واویلا کرنا ہے تو اب قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ ملکوں کے خون میں تو بے حسی شامل ہے، دوسروں کو رلائے بغیر ان کا گزارا کہاں ہوتا ہے؟ اناب نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اناب، تم یہ فضول رویہ اپنا کے مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ میں بحث کو طویل نہیں کرنا چاہتا، بس جو بات بولی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، عارف نے بے لچک انداز میں کہا تھا۔ اور کیا سختی کریں گے ویسے؟ اب میرے پاس لٹانے کو بچا ہی کیا ہے؟ 2 سال پہلے بھائی چھین لیا، اب مجھے بھی اپنے نام کر لیا۔ اناب استراحیہ ہنسی تھی۔ بس! عارف نے ایک ہاتھ میں پکڑا کپ دور پھینکا تھا اور اناب کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا انسان دیکھو، بھائی ہے میرا چھوٹا۔ عارف نے اس کو اندر لا کے چھوڑا تھا۔ وہ ساکن کھڑی اس لاغر وجود کو دیکھ رہی تھی۔ 2 سال پہلے کی جنگ میں تمہارا بھائی اکیلا نہیں آیا تھا، میرا گھر بھی جلا تھا۔ میرا ایک بھائی موت کو گلے لگا چکا ہے۔ جو تم کہتی ہو نا ہم نے مارا ہے، تو سن لو، شاہ کے کارنامے تھے۔ یہ شاہ کے کارنامے تھے، ان کی صفاقی کی بھین چڑھے تھے سب۔ عارف اس کے کانوں کے پردے کھول رہا تھا۔ اس نے ہر وہ بات کہہ ڈالی تھی شروع سے آخر تک۔ اناب سن کھڑی تھی۔ وہ لوگ تو عظیم تھے، بے حس ملک تو ہیں ہم بے حس ملک۔ ہم کمزور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بابا نے اپنے گھر میں اندر تہ دیا، آج تک وہ انصاف کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ میری اکلوتی جان سے پیاری بہن کو خاندان والوں کی باتیں سننی پڑی، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اس دشمنی کے طانے سے۔ ہماری دشمنی بھلا تھی کب کسی سے؟ ہم تو انصاف کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ میرے بہن اور بہنوئی پر حملہ کیا گیا، وہ بچ گئے تو وکیل کو مروا ڈالا۔ آج پھر پیشی ہے، دعا کرو ملک ہار جائے تاکہ تمہارے بدلے کی آگ تو بجھ سکے۔ وہ کہتا ہوا اس کو یہاں چھوڑ گیا تھا اور وہ وہیں ڈھہ گئی تھی انکشافات سن کر۔ بالآخر وہ گھڑی آ ہی گئی تھی جب سب کی قربانیوں کا پھل ملنا تھا۔ رحمت شاہ کے پچھلے رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ کمال شاہ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ ہر دل کو سکون مل گیا تھا۔ مشتبہ ملک سجدہ ریز ہو گئے تھے، ان کی محنتیں ضائع نہیں گئی تھیں۔ انہوں نے ارتضیٰ کو گلے لگایا تھا جو ہر قدم شانہ بشانہ رہا تھا۔ سارے گاؤں میں خوشی کا ایسا سما تھا جیسے کہ کسی ظالم جادوگر سے چھٹکارے کے بعد ہر چیز صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ گاؤں کا بھی یہی سما تھا۔ سب حویلی کے ارد گرد جمع خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ارتضیٰ گھر پہنچا تو خبر سننے کو ملی وہ اسے ہلا گئی تھی۔ رواب حویلی چلی گئی ہے؟ ارتضیٰ کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرے میری بلا سے، شوہر کی تو کوئی عزت کرنی نہیں ہے نہیں اس کی نظر میں۔ وہ غصے سے پل کھاتا کمرے میں پھر رہا تھا۔ ارتضیٰ! فہمیدہ بیگم نے آواز دے کر دروازے سے اس کو آواز دی تھی۔ ماما آپ آئیں اندر، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ وہ اندر آئی تھی۔ رباب کیوں گئی ہے حویلی؟ فہمیدہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اس کو کون سا کسی کا ڈر ہے؟ ارتضیٰ چڑھا تھا۔ یہ بات مجھے تمہاری بہت بری لگتی ہے، اسے میں سامنے والے کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہو۔ سامنے والی کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کل بھی تم نے بچی کو بیجا ڈانٹا، آج بھی اس کی ہی غلطی نظر آ رہی ہے۔ خود سوچو اگر اس لالچی لوگوں میں سے ہم تحریم کو بیاہ بھی دیتے تو ان کے مطالبوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، گھٹتا نہیں۔ فہمیدہ بیگم نے اس کو سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات بھی، مگر وہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ تم دونوں میاں بیوی ہی بہت عقل مند ہو۔ ایک بات تو تم سے خود سے ہی پوچھ لینا اس سے۔ آج 29 دسمبر ہے، مجھے 1 جنوری کو اپنی بہو گھر چاہیے، ورنہ تم بھی اپنا ٹھکانہ اور کہیں اور کر لینا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آنا۔ فہمیدہ بیگم اس کو وارن کرتی باہر نکل گئی تھی۔ ماما! وہ چڑھا تھا۔ فہمیدہ ہنستی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر رباب کا نمبر ملا چکا تھا، مسلسل بیل جا رہی تھی۔ ہیلو! نسوانی آواز ابھری تھی مگر یہ رباب کی نہیں تھی۔ کون؟ ارتضیٰ نے پوچھا تھا۔ حمیدہ بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، اطلاع دی گئی تھی۔ رباب کو فون دو، ارتضیٰ بول رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنا نام یوں لیا تھا جیسے وہ بھاگی آ جائے گی۔ چھوٹی بی بی آپ کا فون ہے، اس نے وہاں سے ہی ہانک لگائی تھی۔ یہاں میرے پتنگ کٹنے والی ہے، تمہیں فون کی پڑی ہے؟ رباب کی آواز ہوا کے دوش پر سوار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارتضیٰ تڑپ اٹھی تھی۔
کوئی بیتوکا کام نہ رہ جائے تم سے کرنے کے لیے رباب بی بی۔ ارتضیٰ سلگا تھا۔ جی وہ بی بی پتنگ اڑا رہی ہے۔ وہ لڑکی ممنائی تھی۔ اسے بولو ارتضیٰ کا فون ہے، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ بی بی جان کسی ارتضیٰ کا فون ہے؟ لڑکی نے پھر پتنگ اڑاتی رباب کو کہا تھا۔ کون ارتضیٰ؟ میں کسی ارتضیٰ کو نہیں جانتی، کہہ دو آئندہ فون مت کریں۔ رباب چیخی تھی۔ ارتضیٰ جانتا تھا کیا ری ایکشن آئے گا۔ سن لیا صاحب جی؟ ملازمہ نے تصدیق چاہی تھی۔ میں رباب بی بی کا شوہر ہوں۔ اگر بی بی جان کو پتہ لگ گیا نا کہ رباب اوپر کیا کر رہی ہے تو تم اس کے ساتھ جو ہوگا وہ جانتی ہو۔ ارتضیٰ نے گھی تیڑھی انگلی سے نکالنے کو کہا تھا۔ کیا دولہا صاحب؟ نا جی بی بی جی کو مت بتائیے گا، وہ تو رباب سمیت مجھے بھی اڑا دیں گی، وہ ہکلائی تھی۔ چلو جیسے پھر میں کہتا ہوں نا ویسا کرو، فون اپنی بی بی جی کے کان پہ لگاؤ، کہنا کسی اور کا فون ہے ورنہ، ارتضیٰ نے دھمکایا تھا۔ بی بی دھیان سے، آپ گر جائیں گی۔ فون سے آوازیں آ رہی تھی۔ اوے پیو، اگر تمہیں میری پتنگ کاٹی نا تو جب گھر آؤ گے تو جوتے ماروں گی، سمجھے؟ رباب کسی کو دھمکا رہی تھی۔ جی بی بی جی، آپ کی دوست مناہل کا فون ہے، ملازمہ نے کہا تھا۔ لاؤ دو، رباب چہکی تھی۔ مناہل یار آ جاؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے، میں پتنگ اڑا رہی ہوں، رباب اپنی مستی میں بولی تھی۔ ارتضیٰ حیدر عرض کر رہا ہوں، اگر فون بند کیا تو ڈائریکٹ بی جان کے پاس آ جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ بات سن لو، ارتضیٰ نے دھمکایا تھا۔ رباب نے چپ رہنا مناسب سمجھا تھا۔ تو مسز ارتضیٰ حیدر، اپنا سامان ان پیک کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، جیسے گئی ہو ویسے واپس آ جاؤ، دوسری صورت میں میرے پاس بہت سے طریقے ہیں، اور ہاں ان پٹاک کھٹوں سے اگر میری بیوی کو چوٹ لگی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ نے کہتے فون بند کیا تھا۔ سمجھتے کیا ہے خود کو، حکم دیں گے کر لے جو ہوتا ہے، رباب بھی چیخی تھی۔ عارف کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا، البتہ ناب نے اسے مکمل کنارہ کیا ہوا تھا، بلانا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اناب نے جب سہرش کو بتار ڈالا تھا، انہوں نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اگلی صبح جب اس وقت وہ سب شام کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ کیا لوگے ناشتے میں شامی؟ عارف نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ جو آپ کھائیں گے، شامی نے بھائی سے کہا تھا۔ شامی تم یہ پراٹھا کھاؤ گے قیمے والا، ساتھ یہ چٹنی، تمہیں بہت اچھا لگے گا، اناب نے اس کے سامنے گرما گرم پراٹھا رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شامی نے اس کی طرف دیکھا تو جو اس کی بھابھی تھی، معصوم سی لڑکی، عارف نے اسے اگنور کیا تھا۔ پھپھو یہ ہیوی ہو جائے گا، شامی یہ نہیں کھائے گا، عارف نے کہا تھا۔ اناب کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ نہیں بھیا میں یہ کھاؤں گا۔ شامی نے بھی رباب جیسی معصوم سی بہن کا دل ٹوٹتے دیکھا تو بولا تھا۔ لائیں بھابھی، شامی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی، عارف نے دانت پیسے تھے۔ بھائی ہم گھر کب جائیں گے؟ ماما بابا بی جان اور رباب کے پاس، شام نے پوچھا تھا۔ ہاں میں تو یہ بتانا ہی بھول گیا، تم لوگ کل شام کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہو، پھوپھو ان سے بھی بول دیجیے گا اپنا سامان پیک کر لیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گی۔ عارف نے اناب سے مخاطب ہوئے بغیر سہرش کو کہا تھا۔ اناب تڑپ اٹھی تھی۔ میں کیوں؟ اناب نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں عارف، یہ تمہارے ساتھ ہی آ جائے گی، اپنی بیوی کو ساتھ لانا اپنے، تم نے ہی بھی تو آنا ہے اس ہفتے، سہرش نے کہا تھا۔ نہیں پھوپھو، بہتر ہوگا آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں یا پھر ارباز کے پاس چلی جائیے۔ عارف فیصلہ سناتے کھڑے ہوا تھا۔ اناب رو پڑی تھی۔ اناب میری جان، ابھی وہ غصے میں ہے، تم فکر مت کرو، سہرش نے اس کو چپ کروایا تھا۔ نہیں میں ارباز کے بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، بوجھ لگتی ہوں نا ان کو میں۔ اناب روحان سی ہوئی تھی۔ نہیں آپ میرے ساتھ گھر چلیں گی اپنے، دیکھ لیں گے آپ کے اس اکڑو شوہر کو بھی۔ شامی نے اٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ سب لوگ اتنے اچھے ہیں، اور میں، اناب پھر رو پڑی تھی۔ اوہو، اب زیادہ ایموشنل نہ کریں مجھے، اٹھے پیکنگ کرتے ہیں، پھر آپ نے اپنے سسر ساس سے ملنے کی ریہرسل بھی کرنی ہے۔ شامی نے لقمہ لگایا تھا اور وہ تینوں ہنس پڑے تھے۔ عارف پھوپھو اور شامی سے صبح ہی مل گیا تھا، جبکہ اناب کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ شام کو وہ افسردہ دل کے لیے واپس پاکستان آ گئی تھی۔ اس سرپرائز پر حویلی کے در و دیوار جی اٹھے تھے۔ ملک، بلقیس بیگم، بی جان اور رباب سمیت گاؤں والے بھی خوش تھے۔ وہ لوگ تو جی اٹھے تھے۔ شام کو زندہ پا کر صدقے میں بکرے دیے گئے تھے، ساتھ میں بہو کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔
رباب تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ 3 دن بعد ایک بہت ہی بڑی ضیافت رکھی گئی تھی حویلی میں، جس میں سب نے شرکت کرنی تھی۔ عارف بھی پاکستان آ رہا تھا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اناب بوکھلائی پھر رہی تھی۔ سہرش پھوپھو کے سامنے وہ رو پڑی تھی۔ ایک دن بھی فون نہیں کیا، یہاں آ کے بھی یہی سلوک کریں گے؟ اتنا ناراض ہو گئے ہیں، بات تو دور دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ اناب ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ دیکھنا جب پاکستان آئے گا تو سب کان کھینچیں گے اس کے، بس تم نے اس کو منانا ہے۔ اچھا رو مت، اچھے سے تیار ہو جا کے، اور ہاں آج سے تم اپنے عارف کے کمرے میں رہو گی، سہرش نے حکم دیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ عارف نے حویلی میں قدم رکھا تو اناب کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور اوپر سکن کلر کی جیکٹ پہنے خوبرو شہزادہ سب سے مل رہا تھا۔ ساتھ عارف بھی تھا، ارباز بھی تھا۔ ارباز سب سے مل کر بہن کو ملنے چلا آیا تھا۔ ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اناب کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ جاؤ جا کے فریش ہو لو، بیجا نے کہا تھا۔ اور سنو، اگر زیادہ اناب کو تنگ کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سہرش پھوپھو نے اس کا کان مروڑا تھا۔ جو آپ کے اناب نے تنگ کیا ہے مجھے، اس کا کیا؟ عارف نے شکوہ کیا تھا۔ عارف وہ پاگل رو رو کے تمہاری بے اتنائی میں آدھی رہ گئی ہے، سہرش نے اس کو ڈانٹا تھا۔ اچھا یقین نہیں آتا، عارف ہنسا تھا۔ پٹو گے اب تم، سہرش نے اس کو کہا تھا۔ عارف اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگر میں بھی اپنی بھابھی کو اداس دیکھا تو آپ کی خیر نہیں۔ کیوں شابی؟ رباب نے عارف کو کہا تھا۔ بالکل، شامی نے بھی حامی بھری تھی۔ تم لوگوں کو بعد میں دیکھتا ہوں، عارف کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لائٹ کس خوشی میں بند کی ہوئی ہے؟ عارف جھنجھلایا تھا۔ لائٹ آن کی تو سامنے ہی وہ دشمن جہاں بیٹھی ہوئی تھی، بلیک سوٹ پہنے، اوپر گرم شال اوڑھے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، بال چہرے پہ آ رہے تھے۔ عارف اس کے پاس گیا تھا۔ اناب نے بھی سرخ آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ عارف کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا، ہاتھ بڑھا کے اس کو مقابل کھڑا کیا تھا اور اس کو خود میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ حق تک کھڑی رہ گئی تھی اس جرأت پر۔ کچھ پل گزرے تھے، عارف ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ جب دور رہ نہیں سکتی تو جتن کیوں کرتی ہو مسز ملک؟ عارف نے اس کو شرماتا ہوا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا جو اس کی قربت میں سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ تو ناراض تھے نا؟ اناب نے پوچھا تھا۔ ہاں تو ابھی بھی ہوں، عارف پھیلا تھا۔ مناؤ مجھے، عارف کہتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ نہیں مناؤں گی، اتنے دن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، ڈانٹا اتنا مجھے، اناب کہتے ہوئے ساتھ رو پڑی تھی۔ عارف نے پیچھے مڑ کے اس کے بازوؤں میں لے لیا تھا۔ یار تم مجھے ڈانٹ لو مگر رو تو مت، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ مارچا کیا ہے ملک عارف؟ عارف نے اسے چھیڑا تھا۔ تو آپ کے کام ہی ایسے ہیں، اناب نے کہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے یوں ہی کھڑی تھی۔ عارف نے اثار تنگ کیا تھا۔ کوئی گستاخی کر سکتا ہوں؟ عارف نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے پہلے تو پوچھ کر ہی کرتے تھے، یا کی ہے ابھی؟ اناب نے چوٹ کی تھی۔ عارف کا کہکہا پڑا تھا۔ ہٹے، اب مہمان آ رہے ہیں، ریڈی ہو جائے، میں نے بھی ہونا ہے۔ اناب نے اس کو ہٹایا تھا۔ نہایت ہی غلط ٹائم پہ دعوت رکھی ہے ویسے، عارف نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ عارف اپنی طرف بڑھتے دیکھ کے اناب نے اسے گھورا تھا۔ اوکے ملکہ عارف منہ بناتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، حویلی کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ رباب سب مہمانوں کو مل رہی تھی۔ وہ فراک میں ملبوس شہزادی لگ رہی تھی، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی نظر فہمیدہ آنٹی لوگوں پر تھی، ان کی طرف لپکی تھی۔ ان کو گلے ملتے ہی وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اندر آتے ارتضیٰ کا دل کیا اس کو دل میں چھپا کر کہیں لے جائے۔ سب مل کر آگے بڑھ گئے تو ارتضیٰ نے بھی بازو واہ کیے تھے۔ رباب نے آنکھیں نکالی تھی۔ گھر والے کو کوئی لفٹ نہیں، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رباب سر جھٹکتی اندر جانا چاہ رہی تھی مگر اس کا ہاتھ ارتضیٰ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ چھوڑیں مجھے، رباب نے احتجاج کیا تھا مگر ارتضیٰ اس کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، میرے گھر فنکشن ہے اور آپ یہ سب؟ رباب چیخی تھی۔ لو یو ٹو سویٹ ہارٹ، رباب اپنی بات کے جواب میں منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ رباب منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے گھر کے آگے گاڑی روکی تھی، رباب کو باہر نکالا تھا، گاڑی کی چابی چوکیدار کو دی تھی اور رباب کو لے کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ تو اب بتائیں مسز ارتضیٰ، اس کو سامنے بیٹھا دیکھ کے وہ بولا تھا۔ بدلے میں رباب نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ رباب، ارتضیٰ نے اس کا چہرہ ہاتھ میں لے کے پوچھا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، جب دل کیا آپ مجھے ذلیل کر دیں گے، جب دل کیا
یوں نرمی سے دیکھنے لگ جائیں گے؟ آخر میری کوئی عزت ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ ایک ہی بار مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دینا، بوجھ ہوں میں آپ پر۔ بار بار آپ مجھے بار بار کراتے ہیں کہ مجھے زبردستی آپ پر تھوپا گیا ہے۔ اس دن میں وہ رشتے والی بات پہ رباب اتنا ہی بول لی تھی کہ رو پڑی۔ ارتضیٰ اٹھا اور اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ ایک باکس برآمد کر کے رباب کے آگے رکھا تھا۔ کھولو اس کو، ارتضیٰ نے رباب کو کہا تھا۔ رباب پلیز۔ اس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ارتضیٰ نے کہا تھا۔ رباب نے باکس کھولو تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے تصویریں الٹ پلٹ کی تو وہاں گزرے سالوں کی تاریخیں بھی لکھی ہوئی تھیں جن مواقع پر یہ لی گئی تھی۔ آپ؟ رباب حیرانگی سے بولی تھی۔ جی میں۔ چلو ایک بار تو کلیئر کہ تم بوجھ ہرگز نہیں ہو۔ یہ تصویریں میں جذبات کی گواہ ہیں۔ پھر خدا نے کچھ ایسا کیا کہ تم میری زندگی میں آ گئی۔ تم نے تو شروع سے ہی میرے ناک پہ دم کیا ہوا تھا جب میں عارف سے ملنے حویلی جاتا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کو اپنی قسمت پہ ناز ہوا تھا۔ ہاں جی، اسی لیے تو کہہ رہے تھے نا کسی اور نے تو مجھ سے شادی نہیں کی۔ رباب نے شکوہ کیا تھا۔ تو رباب تم ہم حق رکھتی ہو کہ جہاں میں غلط ہوں میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے کہتی۔ ارتضیٰ حیدر ناشکری مت کرو۔ اگر میں تمہیں نہ ملتی تو تم نے خوار ہو جانا تھا میرے پیچھے۔ اب شکر کرو، ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا۔ مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کریں۔ رباب ہٹ کے پیچھے کے بیٹھی تھی۔ کیا کروں، میں تمہارا اب خود ہاتھ سے پکڑ کر لایا ہوں یہاں تک تاکہ کل کو میں اگر کچھ بکواس کروں تو تم کہہ سکو اپنی مرضی سے لائے تھے مجھے یہاں۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان لے لوں گی۔ ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا۔ اچھا تو سنو ارتضیٰ حیدر، ابھی کہ ابھی مجھے اپنے سسرال چھوڑائیں ورنہ جان لے لوں گی۔ رباب نے اپنے انداز میں دھمکی دی تھی۔ جان تو تم پہلے ہی لے چکی ہو، اب پرواہ کس کافر کو ہے؟ اب جبکہ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم ناراض نہیں ہو تو چانس ہے ہی نہیں کہ میں اتنی خوبصورت بیوی کو لے کے کہیں جاؤں۔ ارتضیٰ نے اس کو پاس کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، میں واقعی ناراض ہو جاؤں گی۔ رباب ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ تمہاری ناراضگی کی تو ایسی کی تیسی۔ ارتضیٰ اس کے پیچھے لمکا تھا۔ ہنسی ہر طرف گونج رہی تھی، خوشیاں پر پھیلا چکی تھی، محبت کی گونج تھی ہر سو۔ عارف اناب کو لے کر حویلی کی چھت پر آ گیا تھا۔ اس وقت ٹھنڈ عروج پر تھی۔ وہ موٹے کپڑوں میں ملبوس ہونے کے ساتھ ساتھ شال اوڑھے سردی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا آپ کے دماغ میں سمائی کہ آدھی رات یہاں لے آئے؟ اناب نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ عارف نے سردی سے سرخ ہوتی اس کی ناک کو دبایا تھا اور اس کو اپنے شال کے اندر کر لیا تھا۔ محسوس کرو گاؤں کی خوبصورتی، سردیوں کی ٹھنڈی رات، دھند کی نمی، اڑتے پھرتے ٹمٹماتے جگنو، اور تم اور تمہارا محبوب شوہر۔ عارف نے اس کو اپنے اندر سموتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا دیوانہ تو ٹھیک ہے مگر محبوب کی خوش فہمی کیوں لاحق ہو گئی جناب کو؟ اناب نے سردی سے سر پڑتے ہاتھوں پر عارف کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اناب کیا واقعی تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ عارف نے لہجہ سنجیدہ کر کے پوچھا تھا۔ عارف آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئے، میں تو یوں ہی۔ اناب کہنے کے ساتھ اس کی طرف رخ موڑ رہی تھی جب عارف نے شرارت کر دی تھی۔ اناب نے بھی اس کو پلے دھکیلا تھا۔ عارف کا کہکہا پڑا تھا۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گا۔ عارف نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عارف، مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ آپ کا اور میرا میچ ناممکن ہے۔ کہاں آپ شہزادے اور کہاں میں معمولی سی لڑکی۔ ہمارے اسٹیٹس اور لائف سٹائل میں بہت فرق تھا۔ پھر میرا دل آپ کی طرف مائل ہونے لگا کہ آپ کے بغیر میرا گزارا ناممکن لگنے لگا مجھے۔ عارف آپ سب کچھ ہے میرے لیے۔ اناب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا تھا۔ پیار اور محبت کسی سٹیٹس، پیسہ، ماضی یا خوبصورتی دیکھ کے نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سوچ کے پیار اور محبت کرتے ہیں وہ احمق ہوتے ہیں۔ عارف نے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری امپلائی تھی، میں بس تم سے پیار کرتا ہوں اور بے تحاشا کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری کس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تمہاری طرف اٹریکٹ کیا تھا؟ تمہارے ان آنکھوں کے خوف نے۔ عارف اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے آنکھوں کے پوروں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ نہایت ہی فضول دلیل ہے، خوف سے کون اٹریکٹ ہو سکتا ہے؟
ہو کے محبت کرتا ہے؟ اناب کو اعتراض ہوا تھا، یہ دلیل نہیں سچائی ہے، اور ہاں خوف نے ہی اٹریکٹ کیا تھا، شہد رنگ گول مٹول آنکھوں کے خوف نے۔ اس آزاد اور ایڈوانس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، بھان بھان کے لوگ ملے ہیں، ملک گھوما ہوں، مگر تمہارے آنکھوں کے خوف نے مجھے فریز کر دیا، اور مجھے خوف سے لڑنا اچھا لگتا ہے۔ عارف نے مزید کہا تھا۔ تو محبت تو پھر ڈھونگ ہوا، آپ تو مجھ سے پھر محض لڑیں گے، اناب نے کہا تھا۔ توبہ، میں تمہاری تعریفیں کر رہا ہوں، اس کا اثر ہوا نہیں، مگر یہ الٹی باتیں نکال کر بیٹھ گئی ہو۔ ہاں لڑوں گا، اگر تم ریان یا کسی اور کا نام بھی لوگی تو۔ عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف، آپ کی اس عادت سے مجھے بہت چڑ ہے، اناب نے احتجاج کیا تھا۔ لڑنا چاہ رہی ہو اب پھر؟ عارف نے تیور بدلے تھے۔ اچھا چھوڑیں، نیچے چلتے ہیں، اناب نے بات بدلی تھی۔ اوکے مسز ملک، آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی، عارف نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اناب اٹھ کر بھاگ گئی تھی، عارف اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، کارپیٹ پر کشنز پہ بیٹھے دو نفوس کمبل ٹانگوں پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں ایک ہارر مووی کا سین چل رہا تھا۔ رباب اور ارتضیٰ، رباب پاپ کارن کا کھا کم رہی تھی اور گرا زیادہ رہی تھی۔ اف رباب، کیوں گن ڈال رہی ہو؟ ارتضیٰ خوف سے بولا تھا، اور گرے پاپ کارن اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال رہا تھا۔ ارتضیٰ چپ کریں، رباب نے اس کو ٹوکا تھا۔ ارتضیٰ نے رباب کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر پڑتی روشنی اس کے چہرے کو اور چمکا رہی تھی۔ اوئے میری نئی دھویلی دلہن، ارتضیٰ کو مستی سوجی تھی۔ ارتضیٰ چپ کریں، ابھی یہ ویمپ اس کا خون پیے گی۔ رباب نے ارتضیٰ کو موڈ غرق کیا تھا، اور جو تم میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہو وہ۔ ارتضیٰ نے اس کے رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ مسٹر ارتضیٰ، مووی تو ہم ہارر دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو رومانس کیوں سوچنے لگ گیا ہے؟ رباب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا۔ مجھے تبھی رومانس سوچ رہا تھا جب تم نے اس رومانس سے بچنے کی خاطر فضول مووی لگوائی تھی۔ ارتضیٰ منہ پھیر کے بیٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی انسان مووی نہیں دیکھ سکتا، کر دے بند، رباب نے چڑ کر کہا تھا۔ ارتضیٰ ویسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ ارتضیٰ، رباب نے ارتضیٰ کو مخاطب کیا تھا، مگر جواب ندارت۔ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ رباب نے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی تھی۔ رول نمبر 22، زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارتضیٰ نے اس کو جھڑکا تھا۔ ارتضیٰ، مجھے نہ رول نمبر سے مت بلایا کریں، آپ مجھے کوئی اجنبی لگنے لگتے ہیں پھر، اور اگر ناراض ہوئے تو میں اس ویمپ کی طرح آپ کا خون پی جاؤں گی، رباب نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ کی ہنسی چھوٹی تھی، ساتھ ہی گال کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ رباب بے اختیار اس کی طرف دیکھتی گئی تھی۔ شرم کرو لڑکی، اپنے ہی شوہر پر لائن مار رہی ہو، ارتضیٰ نے اس کی محویت دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، وہ تو بس، رباب ہچکچائی تھی۔ رباب، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ڈمپل پر رکھا تھا۔ رباب نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی میڈم، جانتا ہوں، جب تم دیدے پھاڑ کر میرا ڈمپل دیکھا کرتی تھی، اب نظر نہ لگا دینا، ارتضیٰ نے مذاق اڑایا تھا۔ اب زیادہ فری نہ ہو، اگر اللہ نے آپ کو ایک ڈمپل دے ہی دیا ہے تو، رباب چڑی تھی۔ ارتضیٰ، آپ کو پتہ ہے، جب آپ کا ڈمپل میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اس میں ڈوب اور ابھر رہا ہے، مجھے تب اس دنیا کی کوئی اور چیز اتنی پیاری نہیں لگتی۔ رباب اس کا ڈمپل محسوس کرتی کہہ رہی تھی، اور مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں، ارتضیٰ نے کہتے ساتھ اس کے گرد اپنا حصار قائم کیا تھا۔ رباب شرم سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جہاں ہر انسان کی الگ الگ کہانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک جیسی خوبیوں سے نوازتا ہے۔ کوئی اپنے کاموں سے آخری دم تک اپنا نام روشن رکھتا ہے تو کوئی دوسروں کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر اس کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں گزار دے تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں۔ مجتمع ملک جیسے کردار روز روز جنم نہیں لیتے، بعض اوقات اپنے ڈر و خوف کو پس پش ڈال کر اپنی بقا کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، جیسے سریا نے کیا۔ اناب ایسا کردار جس کی شخصیت کو نیلم جیسے ذہنی مریض عورت نے مسخہ کر دیا۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے معصوم ذہنوں کو اپنی لڑائی جھگڑوں سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر اناب کو سنبھالنے کے لیے بڑی آپا اور عارف جیسے کردار نہیں ملتے۔ رباب ایک ایسا کردار جو زندگی کا ہر رنگ جیتی ہے، اپنے دکھوں کا ڈنڈورا نہیں پیتا۔ ارتضیٰ جو مستقل مزاج تھا، زندگی میں محنت سے ہر چیز حاصل کر گیا تھا۔ زندگی حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھومتی ہی ختم ہو جاتی ہے، تو جتنا جیو اچھا جیو اور دوسروں کے لیے جیا جائے، خوش رہیں اور رکھیں۔ ایک اور کہانی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔
شکریہ.